ایک دفعہ درود بھیج دیں محمد علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. درود بھیجیں محمد علی محمد۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ مجلس جو آج ہے اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، اور موضوع بھی آپ کے سامنے ہے کہ انفاق، صدقات، خیرات، بخشش، جود و سخا، اور آسان الفاظ میں لوگوں کی مدد کرنا، اور اس سے بھی زیادہ آسان الفاظ میں اور وسیع تر معنی میں لوگوں کو یا اپنے پیسے کو خرچ کرنا، یا اس سے بھی زیادہ ایک اور بہتر لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے، جہاں پر بھی انسان دیکھے کہ کسی مقام پر ایسی ضرورت ہے کہ جس ضرورت کو وہ پورا کر سکتا ہے تو آگے بڑھ کر اس ضرورت کو پورا کرنا۔ یہ وسیع معنی صرف انسانوں سے ہی نہیں اس کا تعلق، بلکہ اس کا تعلق کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے کہ جو کائنات میں ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑک پر ایک گڑھا ہو چکا ہے، آپ اس گڑھے کو نہیں بھر سکتے، آپ نے کسی کو پیسے دیے، اس نے گڑھے کو بھر دیا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ سڑک پر کانٹے پڑے ہیں، شیشے کے ٹکڑے پڑے ہیں، آپ نہیں اٹھا سکتے، آپ نے کسی کو پیسے دیے کہ ان شیشے کے ٹکڑوں کو جمع کر دو، اس نے یہ کام کر دیا۔ یہ بھی ایک طرح کا انفاق ہے۔ اور بلند ترین، عالی ترین اور بالا ترین مفاہیم کی طرف جائیے تو وہ سب کا سب انفاق ہے۔ یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ سب سے پہلے تو خیرات، صدقات اور انفاق، اس کے کانسیپٹ کو واضح کر رہا ہے۔ میں گفتگو میں داخل ہونے سے پہلے ایک بات کہوں، وہ یہ کہ ہم بہت سی چیزیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، احادیث اور قرآن کی روشنی میں ہمارے سامنے بہت سی باتیں آتی ہیں، لیکن جب آپ ایک موضوع کو لے کر باقاعدہ قرآن میں داخل ہوتے ہیں، حدیثوں میں داخل ہوتے ہیں، تو انسان دیکھتا ہے کہ اس طرح سے جس طرح سے سوسائٹی میں، سماج میں ہم گفتگو کر رہے تھے، بات اس سے کہیں آگے کی ہے، نہایت عجیب و غریب۔ درود بھیجیے ذرا محمد علی محمد۔ مجھے امید ہے کہ آواز میری صاف آ رہی ہے آپ تک پیچھے؟ ٹھیک ہے، تھوڑی سی لگ رہا تھا کہ بھرا رہی ہے آواز، اگر اس کو آپ معذرت چاہتا ہوں، بہت شکریہ۔ تو کیونکہ لوگ مجلس کے بعد کہتے ہیں مولانا یہ تھا آواز میں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ اسی وقت کہہ دیتے تو ذرا سا عجیب وہ لگتا ہے، تو میں پوچھ دیتا ہوں۔ اب وہ آخری جو ہمارا عزادار بیٹھا اس نے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا کہ ہاں آواز آ رہی ہے اور یقیناً صحیح آ رہی ہے۔ لہٰذا جب ہم داخل ہوتے ہیں احادیث میں اور قرآنی آیات میں تو موضوع بڑے عجیب انداز سے اپنی شکل، اپنی صورت دکھاتا ہے۔ ایک میں مثال دوں، عدل الہی، خدا عادل ہے کہ ظالم ہے؟ آپ سب کا ایمان ہے کہ خدا عادل ہے۔ اب آپ سب سے پوچھا جائے، ہر شخص بتائے گا کہ خدا کس بنیاد پر عادل ہے۔ جب آپ میں سے ہر شخص بتائے گا کہ خدا کیوں عادل ہے، تو پھر آپ کے جو سامنے آپ کے جوابات سنے گا، اس کے ذہن میں کچھ سوالات آئیں گے، اس کے ذہن میں کچھ اعتراضات آئیں گے، پھر وہ ان اعتراضات کو آپ کے سامنے رکھے گا، تو پھر آپ ان اعتراضات کا جواب اپنے علم کی روشنی میں دیں گے۔ لیکن ایک دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ عدل الہی جو ہمارے بنیادی ترین موضوعات میں سے ہے، جب آپ قرآن مجید میں جاتے ہیں، جب آپ احادیث میں جاتے ہیں، تو آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ
یہ جو مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھ کے عدل الہی کے بارے میں کہہ رہے تھے، ان کو کچھ سمجھ میں بھی آتا تھا عدل الہی ہے کیا؟ حدیثوں تو بات ہی بالکل الگ کر رہی ہیں. لہٰذا ہم کبھی کبھی اپنی عقل کے ذریعے موضوعات کی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، حدیثوں کو چھوڑ کر گتھی اور الجھن مزید بڑھتی رہتی ہے اور الجھتی رہتی ہے وہ گفتگو بجائے سلجھنے کے. تو یہ جو ہمارے علماء فرماتے ہیں، فقہا محدثین کے احادیث اہل بیت میں جوابات موجود ہیں آپ کے عقائد کے، تو یہ ایسے ہی نہیں ہے، غیب کی حقیقتوں کو احادیث میں بیان کیا گیا. تو اور وہی چیز جو ایک موضوع ہے ہمارا آج کا، صدقات اور خیرات اور جود اور سخاوت. کیا فرما رہا ہے خداوند تبارک و تعالی؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو اپنے مال کو خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ اب آپ یہیں سے قرآن کی بلاغت کو دیکھیے، یہیں سے قرآن کی فصاحت کو دیکھیے. نہ میری سمجھ میں آئے گا نہ آپ کی کہ ہم جو 1 روپیہ 1 درہم 1 دینار صدقے کے طور پہ دے رہے ہیں، یہ کیا ہوگا، کیا اس کا، یہ کس طرح سے ثواب ملے گا؟ غور فرما رہے ہیں؟ خدا کہہ رہا ہے دیکھو، جب تم صدقہ دیتے ہو تو دیتے ہو، یہاں پر اثر آسمانوں میں ہوتا ہے، لیکن آسمانوں میں جو اثر ہوتا ہے نا، ہم زمین پر ایک ایسی مثال کے ذریعے تم کو سمجھائیں گے کہ جو مثال تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے. وہ کیا ہے؟ مثل الذین، مثال کیا ہے ان لوگوں کی جو خدا کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ مثل حبۃ، گندم کے اس دانے کی سی ہے کہ جس کو تم بیج کو بو اگر تو اس میں سے کوپلیں نکلیں گی. اور گندم کو اگر آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ہوتا ہے گندم کا دانہ، ایک ہوتی ہے گندم کی جس میں بہت سارے گندم کے دانے ہوتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں گندم کا خوشہ یا گندم کی بالی. ٹھیک ہے، تو گندم کی بالی یا گندم کا خوشہ ہوتا ہے. کمثل حبۃ، ایک گندم کے دانے کی مثال ہے کہ انبتت، کہ جس نے اگایا، نکالا کس کو؟ گندم کی بالیوں کو. 7 سنابل، سب اس کے اندر کیا ہے کہ اس نے گندم کی بالیوں کو نکالا. کمثل حبۃ، جب اس نے گندم کی بالیوں کو نکالا، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور وہ جو ایک آپ نے دانہ بویا تھا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سنابل، یعنی سنبلہ یعنی خوشہ گندم کا، اور وہ جو خوشہ گندم کا نکلا اس کے اندر کیا ہے؟ ہر خوشے میں گندم کے کیا ہے؟ 100 گندم کے دانے ہیں. ایک تبدیل ہوا خوشوں میں، کئی خوشوں میں، اور ہر خوشے میں 100 گندم کے دانے ہیں. خوب توجہ کیجیے گا، خدا نے گفتگو کو یہاں پر روک دیا کیونکہ خدا سمجھتا ہے کہ قرآن سے صاحبان عقل و فہم درس لے سکتے ہیں. خدا نے گفتگو کو کیوں روکا؟ اس لیے روکا کہ اب یہ جگہ وہاں پہنچ چکی تھی جہاں پر آپ کے صدقات اور خیرات کا حساب الفاظ نہیں لگا سکتے، خدا لگا سکتا ہے. کیوں؟ اس کو سمجھیے گا. کیا عجیب آیت ہے واقعا. گندم کا دانہ آپ نے بویا، اس کی مثال کیا ہے کہ آپ نے خیرات دی، صدقہ دیا، آپ نے خیرات دی، کام آپ کا تھا، لہذا اس کی مثال ایسی ہے کہ گندم کا ایک دانہ. میں مثال کو واضح کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، خوب ذرا اس پر رکنے دیجیے مجھے، اس آیت پر خوب اچھی طرح سے اس آیت پر ذرا سی گفتگو ہو جائے تاکہ آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا معجزہ پیش کیا ہے. ایک گندم کا دانہ آپ نے لیا، بویا، 7 کونپلیں، 7 بالیاں، 7 گندم کے خوشے نکلے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، 7 ہیں، ہر ایک میں 100 دانے ہیں. 7 اور 100 کتنے ہو گئے؟ 700. یہ کب ہوا؟ ایک گندم کا دانہ 700 گندم کے دانوں میں کب تبدیل ہوا؟ آپ کا کتنا حصہ ہے ایک گندم کے دانے کو 700 میں تبدیل کرنے کا؟ اور خدا کا کیا کام ہے ایک دانے کو 700 میں تبدیل کرنے کا؟ ہاں الحمدللہ. اس کا مطلب ہے کہ مزید اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے. گندم کا دانہ تو آپ نے دیا نا، آپ نے بویا. اچھا بچے سن لیں، اس آیت میں نہیں ہے لفظ بونے کا، یہ میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے.
آپ نے کام کیا 1 روپیہ دیا. اب مثال کو دیکھ لیجیے، 1 روپیہ دیا تو خدا کہہ رہا ہے کہ اس 1 روپے سے 7 روپے نکلیں گے اور ہر روپے میں 100 روپے ہیں. آپ کا کام کیا تھا؟ 1 روپیہ دینا. جب یہ کام خدا کے پاس گیا تو کیا ہوا؟ خدا نے اس 1 روپے میں سے 7 روپے نکالے اور ہر روپے میں 100 روپے رکھے. مولانا صاحب اب اس کے بعد کتنا بڑھے گا؟ 700 روپے تو ہو گئے، 700 دانے تو ہو گئے، اب آگے کتنا بڑھے گا؟ تو میں اس کا جواب دوں، میں کہوں گا اے بندہ مومن، جب یہ کام آپ کے ہاتھ میں تھا حضور والا، آپ نے کیا تو خدا نے 700 کر دیے. جب خدا کے پاس یہ 700 دانے پہنچیں گے تو کتنے ہوں گے؟ توجہ فرمائی آپ نے. لہٰذا خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اس طرح سے بیان فرمایا قرآن مجید میں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں، ہر خوشے میں گندم کے، ہر سنبلے میں 100 دانے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اگر اے انسان، اے قرآن پڑھنے والے مومن، اگر تمہاری سمجھ میں نہ آئے کہ اب کتنا بڑھے گا، انکریمنٹ کتنا ہوگا، انکریز کتنی ہوگی، بڑھایا کتنا جائے گا تمہارے صدقے کو، تو سن لو، واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا جس کے لیے جتنا چاہتا ہے 10، 100، 1000، کروڑ، ارب، خرب گنا بڑھاتا رہتا ہے. یعنی خدا نے جو 700 دانوں پر لا کر انفاق کے مرحلے کو روک دیا اور یہ نہیں بتایا کہ 700 دانے کتنے دانوں میں بدلیں گے، تو خدا نے بتا تو دیا، سمجھنے کی ضرورت ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا جس کے لیے چاہتا ہے، جتنا خدا چاہتا ہے، جتنی خدا کی مشیت چاہتی ہے، اتنا خدا کثرت کے ساتھ اس تمہاری خیرات کو بڑھا دیتا ہے. 700 تو ہم نے بتایا جب تم ایک طرف تھے، ایک طرف ہم تھے. زمین پر تم نے صدقہ دیا 1 گندم کا دانہ، ہم نے 700 میں بدل دیا. توجہ فرمائی آپ نے. یہ تمہارا کام تھا، پھر ہمارے پاس آیا، اب تم دے کے چلے گئے، گھر سو گئے، خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہو، اب یہ ہمارے پاس ہے. تو ذرا سوچو تو صحیح کہ جب ہم اور تم اس کار خیرات میں شریک تھے، خیرات دینا تمہارا کام تھا، جزا دینا ہمارا کام تھا، ہم نے اس میں تمہیں 700 عطا کیے، اب یہ خیرات ہمارے پاس آ گئی ہے، اب تم نہیں ہو، ہم ہیں، ہماری مشیت، ہم ہیں، ہمارا ارادہ، ہم ہیں، ہمارا کرم. جب میں اپنے بندے سے کہہ رہا ہوں کہ میں اتنا بڑھاؤں گا، تو اے میرے بندے یہ تو سوچ کہ جب تیری خیرات میرے پاس آئے گی تو میں کتنا بڑھاؤں گا. میں تجھے یہ نہیں بتا رہا، ہاں میں یہ بتا رہا ہوں کہ جتنا میری مشیت چاہے گی اتنا بڑھاؤں گا. اور خدا کی مشیت کتنا چاہتی ہے یہ سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا. لہٰذا یہاں تک آپ نے بات سمجھ لی. تو یہ ایک صدقات اور خیرات. اب یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ جو انسان سوچتا ہے کہ جو ربا کے بارے میں، کہ پروردگار عالم نے دیکھو، ما آتیتم ربا لیربو فی اموال الناس، یہ جو تم لوگ چاہتے ہو لوگوں کو قرضہ دیتے ہو اور کہتے ہو کہ 1 دیں گے تو 10 دینا، 1 دیں گے تو 3 دینا، 5 دینا، 2 دیں گے تو 3 روپے واپس کرنا. فی اموال الناس، تم چاہتے ہو کہ 2 اور لوگوں سے زیادہ پیسہ لو. فلا یربو عند اللہ، تم کو تو 1 کے بدلے میں 2 مل جاتے ہیں، 10 کے بدلے میں 12 مل جاتے ہیں، 20 کے بدلے میں 22 مل جاتے ہیں، تمہارا مال بڑھ جاتا ہے. فلا یربو عند اللہ، خدا کی بارگاہ میں نہیں بڑھتا. یہ فرق دیکھ رہے ہیں آپ سوچ کا؟ 1 دانہ ڈالیے، خدا کہہ رہا ہے 10، 7، ہر ایک میں 10، 100، 700، کتنا بڑھائے گا خدا جانتا ہے. ہمارے طرح سے معاملہ کرو تو ہم اس کے اندر بڑھوتی دیں گے، انکریز کر دیں گے، بڑھا دیں گے. ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو تم مال خدا کی بارگاہ میں دیتے ہو اس کی تو حالت آپ کی سمجھ میں آ گئی. لیکن اگر تمہیں ایسا مال ہے کہ جو تم لوگوں کو دے رہے ہو، 1 دیں گے تو زیادہ دینا، تمہارے پاس تو مال زیادہ آ گیا، لیکن دیکھو فلا یربو عند اللہ، خدا کی بارگاہ میں وہ بڑھا نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں اس مال کی نشو نما نہیں ہوئی ہے، خدا کی بارگاہ میں اس مال کی گروتھ نہیں ہوئی ہے. پروردگار تیرے پاس نہیں ہوئی تو نہ ہو، ہمارے پاس تو ہوئی ہے. خدا کہے گا قرآن کے اندر غیبی قوانین کو سیکھو، علی ابن ابی طالب سے غیبی قوانین سیکھو. دیکھو ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس چیز ہے وہ ختم ہو جائے گی، جو خدا کے پاس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ باقی رہے گی. لہٰذا کام ایسا کرو کہ تمہاری عبادتیں ساری عرش الہی پر جائیں، کام ایسا کرو کہ تمہاری عبادتیں تمام کے تمام خداوند تبارک و تعالیٰ اس کو دریافت کرے.
جب یہاں تک بات آ گئی فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، اور دیکھو جو تم زکات دیتے ہو خدا کی خوشنودی کی خاطر، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ خدا کی بارگاہ میں بڑھتی ہے۔ اور پھر خداوند تبارک نے فرمایا اولئک هم المضعفون، سورہ روم، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب یہاں پر عربی کا تھوڑا سا ایک پیچیدہ سی خشک سی بحث ہے، میں آسان کر دیتا ہوں۔ خدا نے جب صدقہ دینے کی بات کی خدا کے معاملے میں بطور مطلق، یعنی خدا کے راستے میں خرچ کرو، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، امام باڑہ ہے، مسجد ہے، رشتہ داروں کی مدد ہے، کمزوروں کی مدد ہے، کسی بھی لحاظ سے خدا کی بارگاہ میں مال خرچ کرو، تو کیا ہوگا؟ 7 بالیاں گندم کی، ہر ایک میں 100 دانے، ہو گئے 700 دانے۔ لیکن اب خدا نے جب یہاں پر کہا جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، اب زکوٰۃ واجب خمس کو شامل کیجئے، زکوٰۃ واجب کو، فطرے کو شامل کیجئے، یا تمام صدقات کو، تریدون وجہ اللہ، کہ جو تم قربتاً الی اللہ تم دیتے ہو۔ تو اس کے اندر خدا نے اب یہ نہیں کہا کہ اس کو 1 کا 10، 10 کا 100، 100 کا 200، فرمایا اولئک هم المضعفون، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جن کو بڑھا دیا گیا ہے۔ یعنی صدقے کی یہ عجیب تاثیر ہے، مفسرین نے آ کر یہاں پر اپنی گفتگو کی ہے اور مختلف افکار، مختلف نتائج دیے ہیں۔ مضعفون کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خود ان کو کئی گنا بڑھایا جائے گا اور خود یہ کئی گنا چیزوں کو بڑھاتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ وہاں پر کہا دیکھو تمہارا مال بڑھے گا، اس کا ثواب بڑھے گا۔ یہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ اولئک هم المضعفون، خود یہ بڑھا رہے ہیں اپنے آپ کو، خود ان کی ذات کے اندر بڑھوتی ہو رہی ہے، جو کثرت آ رہی ہے، جو اکثار آ رہا ہے، جو ان کے اندر تعداد اور مقدار بڑھ رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑھ رہے ہیں۔ اب خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا بڑھے گا، اسی لیے میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے کہا کہ شایت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جناب سیدہ پنجتن کی تمام عبادتوں کو آپ کنارے پر کر دیجئے اور بھول جائیے خود صدقے کی یہ کیفیت ہے کہ جو قربتاً الی اللہ صدقہ دے، خدا صدقہ دینے والے کی ذات کو، اس کی شخصیت کو، اس کے اعمال کو، اس کی شہرت کو، اس کی نسل کو عجیب انداز سے بڑھاتا ہے۔ تو لہٰذا جو صدقات اور خیرات جناب امیر المومنین نے کیے ہیں وہ صدقات ایسے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی کسی عبادت کو خدا نہ دیکھے، صرف صدقات اور خیرات کو دیکھ لے کافی ہیں کہ جناب امیر کو وہ مقام عطا ہو جائے۔ یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے، ورنہ جناب امیر کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کون سی عبادت کم کی، کون سی عبادت زیادہ کی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کس طرح سے یہ کام کر رہا ہے۔ فاولئک هم المضعفون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو بڑھایا جائے گا، جن کو بڑھایا جا رہا ہے، جن کے صدقے بڑھ رہے ہیں۔ اور کس طرح سے صدقے بڑھیں گے؟ عجیب مسئلہ ہے۔ جب آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھیں قرآن کی حقیقتوں کی بات کر رہا ہوں، جب آپ دیکھیں تربیت اولاد، ہماری اولاد کس طرح سے اچھی رہے، ہماری اولاد کس طرح سے نیک رہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نافلہ زور پڑھی، چلو بچی کتنے برس کی؟ 9 برس کی، زور کی نفل پڑھو، عصر کی پڑھو، قرآن پڑھا، زیادہ عاشورہ پڑھی۔ بچی کہے گی یہ مجھے بتائیے کہ یہودی عیسائی ہونے کا طریقہ کیا ہے، میری اس اسلام سے جان چھڑائیے۔ 9 سال کی بچی ہے، آپ نے خود کتنے سال کی عمر میں نافلہ پڑھنا شروع کی تھی؟ جو کام میں نے 40، 50، 35 سال کی عمر میں سیکھا وہ میں 9 سال کی بچی سے، اپنی 15 سال کے بچے سے کہہ رہا ہوں۔ یہ حدیثوں میں آپ آئیے، آپ کو انقلابات فکری دکھیں گے۔ تمام کے تمام بڑے بڑے مفکرین طفل مکتب سے بھی حقیر دکھائی دیں گے آپ کو صادق آل محمد کی بارگاہ میں۔ یہ حدیثوں کا معجزہ ہے۔ لہذا چھٹے امام نے کیا فرمایا جو حدیث اصول کافی میں، لِكُلٍّ مَا يَحْتَمِلُ، ہر ایک پر اتنا لا دو جتنا وہ اٹھا سکے۔ بچوں کے سلسلے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، وہ کام جو ہم نے کیا، بچے سے کہیے واجب نماز پڑھ لو بیٹا، تھوڑا سا قرآن پڑھ لو، اچھا تھک گئے کل پڑھ لینا، کوئی مسئلہ نہیں، یعنی نرمی کے ساتھ۔ لیکن نرمی ایسی نہ ہو کہ بچہ بالکل آزاد ہو جائے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی اولاد کی تربیت کی، جو بیچ میں تذکرہ آیا اس میں ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ گھر میں اگر مہمانوں کو بلایا جائے تو معصومین کی روایت کیا ہیں اور وہ بچوں کی تربیت پہ کیا اثر ڈالتا ہے، مہمان کے جانے کے بعد مہمان کے بارے میں گفتگو کس طرح کی ہو، بچوں کی تربیت پہ اثر کیا ڈالتا ہے، مہمان کے آنے سے پہلے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بچوں کی تربیت پہ کیا اثر ڈالتا ہے۔ اور ہم اس سے تو بالکل غافل ہیں، آپ کا نہیں پتا، جب تک حدیث نہیں آتی صاحب مجھ جیسے آدمی کو کیا پتہ لگتا۔ لیکن وہ اثرات کہ جو صدقات اور خیرات اور انفاق کے ذریعے آپ اپنی اولاد کو مت بتائیے، اپنی زوجہ کو مت بتائیے،
گھر کے کسی فرد کو مت بتائیے. اگر صدقہ قربتاً اللہ خالص نیت کے ساتھ کیا جائے گا, خدا دیکھ رہا ہے, گھر میں خود بخود خدا اثر کو ڈالے گا. یہ ہمارے پاس روایات ہیں, میں ابھی روایت آپ کے سامنے پڑھوں گا. لہٰذا تیسری آیت میں پڑھوں گا, الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا. خدا فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں, ایک تو ہے خود بخل ہے, خود کنجوس ہے, لیکن یہ اس کنجوس سے بھی زیادہ حقیر اور گھٹیا ہے جو لوگوں کو کنجوسی کے اوپر مجبور کرتا ہے. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ, اگر خدا کہہ دیتا, سجیسٹ کرتے ہیں, یہ درخواست کرتے ہیں لوگوں سے کہ آپ بھی بخل کیجئے, مت دیجئے خدا کی راہ میں یہ سب پیسہ. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ, یعنی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو اپنے سے نیچے والوں کو حکم دیتے ہیں, امر کرتے ہیں کہ یہ کام مت کرو, پیسہ مت دو. آپ سخاوت, من اخلاق الانبیاء السخاء, انبیاء کے اخلاق میں سے ایک سخاوت ہے, بہادری ہے, غیرت ہے, حمیت ہے. آپ جا کر دیکھیے, عجیب ہے جملہ, واقعہ عجیب ہے. 8ویں امام, امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام, مشہد میں ہیں, 200 ہجری میں پہنچ گئے خراسان میں. اپنے بیٹے کو, اچھا یہ مجھے لگتا ہے کہ خط لکھا ہے خراسان سے, یا کم از کم میرے ابھی ذہن میں نہیں کہ خراسان سے لکھا ہے. بہرحال خط لکھا 9ویں امام کو, 8ویں امام نے کہا بیٹا دیکھو یہ کس کی بات کر رہا ہوں میں, کس کا قصہ سنا رہا ہوں ابھی آپ کو, 8ویں امام کا. کتنی بڑی جائیدادیں تھیں, کتنی جاگیریں تھیں, کتنی حکومتیں تھیں, کچھ نہیں تھا. پہلی بات تو یہ کہ میں ائمہ کے واقعات بتا رہا ہوں, آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا کہ آپ کیا کریں, یہ ائمہ کے واقعات ہیں. یہ بھی مجھے کہنے دیجیے, اچھا وہ یہ بات آ گئی. بڑے بڑے علماء نجف اور قم کے, وہ اپنے ان شاگردوں کو کہ جنہوں نے اپنے وجود کو تہس نہس کر لیا ہے معرفت اہل بیت میں, معرفت خدا میں, ان کو وہ بتاتے تھے یہ دعا اس وقت پڑھو, یہ کام اب کرو, یہ کام مت کرنا. وہ کام آپ تک کو بتائے جا رہے ہیں, وہ کام آپ تک پہنچ رہے ہیں. سرکار خدا کے لیے جناب رسالت مآب نے جو امیر المومنین کو وصیتیں کی ہیں ان کو سمجھیے. کون سی وصیتیں مخصوصاً جناب امیر کے لیے ہیں, کون سی وصیتیں جناب امیر کے ذریعے شیعوں تک پہنچائی گئی ہیں. اگر آپ میں اس میں ذرا سے بھی خامی ہو گئی اور مسئلہ ذرا سا بگڑ گیا, توازن و تعادل, انسان کی زندگی برباد ہو جائے گی. ہر وہ چیز جو عالم بالا میں خدا پیغمبر کو بتا رہا ہے, پیغمبر جناب امیر کو بتا رہے ہیں, جناب امیر امام حسن مجتبیٰ کو بتا رہے ہیں, ہر وہ چیز آپ کے لیے قابل اتباع نہیں ہے. اور یہ کام ہر کس و ناکس کا ہے بھی نہیں کہ کن چیزوں کو الگ کرے کہ یہ امام نے ہمارے لیے کہا, یہ امام نے دوسرے امام کے لیے کہا. لیکن ایک چیز سمجھ میں آتی کہ ہمارے امام کس مقام پر تھے. لہٰذا خط لکھا ہے 8ویں امام نے 9ویں امام کو کہ دیکھو جب آنا نکلنا تو تم اپنی پھوپھیوں کو 25 دینار سے کم, 25 سونے کے سکوں سے کم مت دینا, اور فلاں کو دینا 25 سونے کے سکوں سے کم مت دینا. جو تمہارے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں وہ یہ کوشش کریں گے کہ تم جب نکلو باہر, اب مسجد نبوی سے نکلو یا حرم سے نکلو, خانہ کعبہ سے, تو چھوٹے دروازے سے نکلو تاکہ کم تر لوگ تم کو دیکھ سکیں. نکلنا تو بڑے دروازے سے نکلنا, اور انفاق اور صدقات بیٹا محمد تقی کھل کر کرو. اور دیکھو خبردار فقر سے مت ڈرنا, فقر سے مت گھبرانا. کیا یہ 8ویں امام کا اسٹیٹس ہے, لیول ہے کہ وہ 9ویں امام کو کہیں کہ دیکھو بیٹا کنجوسی مت کرنا, گھبرانا مت. یہاں پر امام 25 دینار جو کہنا ہے اپنی پھوپھیوں کو دینا, ہمیشہ جب بھی مانگے 25 دینار سے کم مت دینا, اور لوگوں کے نام بتائے کہ ہر ایک کو اتنا دینا, اور اگر تم آ رہے ہو لوگ تم سے مانگے تو اس سے کم مت دینا, اور خبردار دیتے وقت مت ڈرنا. کیا ہمارا 9واں امام اس کا یہ مرحلہ ہے کہ وہ صدقہ کرتے ہوئے, انفاق کرتے ہوئے ڈرے کہ پیسہ کم ہو جائے گا؟ یہ وہ جملہ ہے کہ یہاں سے کلی قانون کو نکالیے, ایسنس کو نکالیے, نچوڑ کو نکالیے کہ جب بھی صدقہ کریں, جب بھی خیرات کریں, ایسے مقام پر کہ جہاں پر آپ کے اندر طاقت ہو, لینے والے کو آپ مستحق سمجھیں, تو یہاں پر کبھی مت ڈریے گا کہ میں فقیر ہو جاؤں گا. درود بھیجیں 8ویں اور 9ویں امام کی بارگاہ میں. بارے دیگر نعرہ صلوات.
اور ظاہر سی بات ہے کہ صدقات اور خیرات کی بات آتی ہے تو یا جناب ابراہیم اور انبیاء یا اولاد ابراہیم، اولاد بنو عبد المطلب، اولاد جناب ہاشم، ان سے بڑھ کر کون صدقہ کر سکتا؟ جناب ہاشم کے بارے میں یہ ہے کہ جب قحط آتا تھا مکے میں، بارش نہیں ہوتی تھی، برسات نہیں آتی تھی، تو اپنے اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلاتے تھے مکے کے، بغیر کسی ذات پات کی قید کے، اور جو گوشت بچ جاتا تھا وہ پہاڑیوں پر رکھ کر آتے تھے کہ جو چیل کوے اور پرندے انسانوں کی بچی کچی غذا سے کھاتے ہیں، قحط ہے مکے میں، انسانوں کے پاس اپنے کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو باقی ماندہ غذا کیا خاک ملے گی ان کو پرندوں کو؟ لہٰذا پہاڑیوں پر رکھ کر آتے تھے کیا چیز؟ بچے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کہ پرندے کھا لیں۔ تو ہم کو تو بتایا مت کرو کہ اینیملز رائٹ کیا ہیں، ہم اپنے نبی کے اجداد سے سب کچھ سیکھ چکے ہیں، ہم اپنے ائمہ سے سب کچھ سیکھ چکے ہیں، ہمارے نبی کی اولادیں بتا چکی ہیں کہ ہم جانور کے منہ پر تماچا نہیں مارتے، ہمارے نبی کی اولاد بتا کر جا چکی ہے کہ جس جانور کو پالتے ہو نا، بقرعید میں اس کو ذبح مت کرنا، کہ تمہارا پالتو جانور ہے، امید لگا کر بیٹھا ہے، تم سے اس کی امید نہیں ہے کہ تم اس کے گلے پر چھری پھیرو۔ آپ بتائیے، یہ آل محمد، آپ کو آل محمد کی معرفت کرنی ہے نا، سلمان و ابوذر کہاں چلے گئے؟ آپ ان کے گھر میں جو جانور پل رہے ہیں نا، اس سے معرفت کر لیجیے آپ آل محمد کی۔ درود بھیجیں اہل بیت کی شان میں انشاءاللہ۔ لہٰذا اب جو انفاق اور صدقات اور خیرات کے بارے میں 4 طرح کے لفظ ہیں جو آپ حضرات سنتے ہیں۔ ایک لفظ ہے انفاق، ایک ہے جود، ایک ہے سخا، ایک ہے کرم۔ سب سے نچلا ترین مرحلہ جو انفاق کا ہے، اہل لغت کے بقول، مفسرین کے بقول، ادباء عرب کے بقول، میں نے کیا کہا؟ ادباء، یہ امام کی بات نہیں کر رہا میں کہ امام نے کس لفظ کو کہاں استعمال کیا، ابھی بات ہو رہی ہے ڈکشنری کے حساب سے اور موارد استعمال عرب کو۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، امام کی بات تھوڑی ہے، اور امام کی بات بھی اگر ہو تو آپ مجھ پر اعتراض کر سکتے ہیں، مولانا آپ معنی بتائیے، امام نے سکھایا کہ ہم سے سوال کرو، آ کر پوچھو ہم سے، اور تمہارے ذہن میں کوئی اعتراض آتا ہے تو ہم سے پوچھو، اعتراض کو اعتراض کی طرح کرو، سوال کی طرح کرو، پوچھو ہم سے آ کر، ہم تمہیں بتائیں گے۔ امام پر سوال کرنا امام سے ابھی نہیں ہے، آپ سمجھنے کے لیے کریں، لیکن اپنے آپ کو امام سے زیادہ ہوشیار سمجھ کے سوال کرنا یہ کفر ہے۔ لہٰذا پہلا مسئلہ ہے انفاق۔ انفاق کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کوئی چیز کسی منفعت کی وجہ سے دے دیں، انفاق دے دیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سخا۔ سخا کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کسی کو کوئی چیز دیں طیب نفس کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، وہ مال اس کو دیں، یہ سخا، کچھ اس کو دیں، کچھ اپنے لیے رکھیں۔ ایک ہے سماحت۔ سماحت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی حق آپ کا کسی کے پاس ہے، آپ نے ایک وجہ سے، آپ کا نفس، آپ کی روح، آپ اس حق کو دے سکتے تھے، لیکن کسی وجہ سے آپ نے بڑی خوشی کے ساتھ وہ اپنا حق اس کو دے دیا اور جانے دیا، یہ ہے سماحت۔ سب سے بلند ترین درجہ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں سخاوت کا وہ ہے کہ جو مرحلہ کرم پر ہے۔ کرم میں بخشش بھی ہے، دل کا اطمینان بھی ہے، عطا بھی ہے، اور کرم کا معنی یہ ہے، اور جود کا، کہ آپ کسی کو اپنا اکثر مال دے دیں اور تھوڑا سا بالکل قلیل ترین مال بچا کر رکھیں۔ روشن ہو رہی ہے بات کہ نہیں ہو رہی؟ یہ 4 مرحلے، کرم، سخا، جود اور سماحت کی۔ لہذا آپ اس طرح سے کام کیجیے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اپنے مال کو خدا کی راہ میں انفاق کرتے ہیں۔ انفاق اہل لغت کے بقول سب سے نچلا درجہ ہے کہ نہیں؟ خدا کے راستے میں، فی سبیل اللہ، خدا کے راستے میں دیتے ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو اپنے مال کو انفاق نہ کرے خدا کے راستے میں، بلکہ وہ اپنی جان کا انفاق کر دے، نہ صرف اپنی جان کا بلکہ اپنے گھر والوں کا، نہ صرف اپنی جان کا بلکہ اپنے مال کا، نہ صرف مال کا بلکہ اپنی حیثیت کا، تو پھر خدا اس کو کیا دے گا؟ یہ آپ کو اور مجھ کو دے گا 700 دانے، بڑھائے گا۔ کتنا بڑھائے گا؟ میرے اور آپ کے صدقے کو اپنی مشیت کے برابر۔ تو پروردگار یہ تو بتا، تیرا وہ بندہ
جس نے تیرے رستے میں نہیں، تیری ذات کی خاطر ایسا اپنے آپ کو قتل کروایا تیرے رستے میں کہ وہ تیرے رستے میں شہید نہیں ہوا، جو اس کے رستے پر آئے وہ تیرے رستے پر ہے۔ ایسا انسان کہ جو تیرا رستہ بن گیا، تیرے تجلی کا مرکز بن گیا، اب تو اس کو کیا دے گا؟ خدا کہے گا دیکھو اب الفاظ میں طاقت ہی نہیں کہ میں بتا سکوں، لیکن اگر سمجھنا ہے نا تو تم کو ایک لفظ کے ذریعے سمجھا دوں گا کہ میں اس کو کیا دوں گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اتنا دیں گے قیامت کے دن پوری کائنات ہماری خوشی کی منتظر ہوگی، اور محمد قیامت میں ہم تمہاری رضامندی کے منتظر۔ اگر آپ لوگ جو حضرات آ سکتے ہیں، یہاں پہ کافی جگہ ہے، جو اٹھ کے آ سکتا ہے، سب سے نہیں کہہ رہا، بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مولانا پاؤں سن ہو گیا تھا، عجیب شرمندگی ہوئی، تو جو بندہ خدا اٹھ کے آ سکتا ہے آسانی سے وہ آ جائے۔ پیچھے آنے والوں کو زحمت ہو رہی ہے، بہت میں شکر گزار ہوں آپ کا۔ محمد آل محمد پر درود پڑھتے ہوئے آگے آگے آ جائیں۔ کیا بات آئی آخری؟ سماحت، کرم، جود، انفاق۔ اب یہاں پر عجیب بات ہے، یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سن چکے ہوں گے آپ لوگ، لیکن بہرحال یہ واقعات بار بار ہم کو بتانے پڑیں گے، بار بار۔ غدیر کا ایک واقعہ رسول خدا نے کہا ہر سال بتاؤ، اب میں کیا کروں، خطبہ پڑھ کے بتاؤ۔ اچھا، روایت دیکھیے کہ ایک اعرابی تھا، بدو، وہ مدینے میں آیا، محتاج تھا، غریب تھا، سوالی تھا، سائل تھا۔ فسأل عن اکرم الناس، مدینے میں آیا، پیسے کی ضرورت ہے۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ دولت مند کون ہے، بہت سے دولت مند تھے، ہر ایک کو توفیق تھوڑی ہے، لہٰذا اس نے کہا یہ بتاؤ دولت مند نہیں بتاؤ، یہ بتاؤ اکرم الناس کون ہے، کریم ترین کون ہے۔ کریم کے لفظ میں آپ کو پتا ہے عزت بھی چھپی ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ لوگ دیتے ہیں فقیر کو بدتمیزی سے، کچھ لوگ فقیر کو دیتے ہیں فقیر کی عزت بچا کر، اور کچھ لوگ فقیر کو ایسے دیتے ہیں کہ ہماری عزت چلی جائے فقیر کی عزت نہ جائے۔ کس فسأل عن اکرم الناس، کریم ترین شخص کون ہے؟ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس عرصہ زمین پر کسی کے گھر میں حسن حسین سے زیادہ کریم آئے ہیں؟ جو کہتا ہے کہ ہاں آئے ہیں تو وہ رسول خدا کا کلمہ دوبارہ پڑھے، وہ رسول خدا کی امت سے نکل چکا ہے۔ ہونا اتنی سی بات پہ آپ نے اتنا بڑا فتویٰ دے دیا۔ میرا فتویٰ نہیں ہے یہ، جو قرآن کا حکم ہے، رسول خدا کا فتویٰ ہے یہ۔ اگر رسول خدا کو مان لیں آپ، خاکم بدہن، یہ میں نے صرف لفظ کی مماثلت کی وجہ سے کہا ہے۔ رسول خدا کی نظر ہے، رسول خدا کی سوچ ہے، رسول خدا کا ارشاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگی وہ آیت کہ جو رسول خدا کی اتباع کرے گا اور اس کے اللہ کی، تو خدا کیا کر کفلین من رحمت، تو خدا رحمت کے 2 جز دے گا۔ راوی نے پوچھا یار جب نے رسول اللہ یہ رحمت کے 2 جز کون ہیں؟ کہا کہ وہ رحمت للعالمین ہمارے نانا ہیں محمد مصطفیٰ، ہاں ان کے اللہ۔ اور ان کی نسل کیسے چلی؟ ان کی شخصیت کے 2 حصے کون ہیں؟ ایک حسن ہیں اور ایک حسین۔ یعنی رسول خدا کی سچی اطاعت کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جا کر نماز روزوں کو مت دیکھیے، بلکہ جا کر دیکھیے محبت حسن اور حسین کتنی ہے، پھر اس کے بعد نماز کی باری ہے، پھر اس کے بعد روزے کی باری ہے، پھر اس کے بعد عبادتوں کی باری ہے۔ مولانا یہ کیا کہہ دیا؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دل میں محبت رسول اللہ کم ہے، پر ٹھیک ہے ایک اچھے انسان تھے چلے گئے، اب آپ عبادت کیجئے، یہ کون سی عبادت ہے؟ کوئی فائدہ ہے اس عبادت کا؟ نہیں ہے۔ تو جس کے ذریعے رسول خدا کی روح کی تجلیاں نمایاں ہوئیں، اور قرآن فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، سورہ حدیث سورہ حشر فرما رہی ہے ایک عجیب انداز سے، معذرت سورہ صف فرما رہی ہے ایک عجیب انداز سے کہ تم کو کفلین من رحمت ہی دے گا،
رحمت کے 2 جز دے گا. امام فرما رہے ہیں کہ رحمت کے 2 جز جو رحمت للعالمین تھے، ایک حسن ہے ایک حسین. تو بھی سرکار اس کا مطلب یہ کہ جہاں رسول خدا کی محبت جس دل میں ہے وہاں پر حسن حسین کی محبت بھی کیسی ہونی چاہیے؟ اسی طرح سے ہو جیسی رسول حسن حسین سے محبت کرتے تھے. اگر نماز میں سجدے کا طریقہ رسول سے سیکھا ہے، مسواک کا طریقہ رسول سے سیکھا ہے، نمازی کا کپڑے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے رسول سے سیکھا ہے، تو حسن حسین کی محبت بھی رسول سے سیکھیے کہ کس طرح کی ہوگی. اگر اس سے کم ہو گئی تو عبادت قبول نہیں ہوگی. لہٰذا لوگوں نے کہا کہ بھائی اکرم الناس، امام حسن کی گویا کہ شہادت ہو چکی ہے لگتا ہے، کہا کہ یہ حسین ابن علی ہیں، اکرم الناس یہ ہیں. وہ آیا اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی. گفتگو بڑی عجیب ہے. امام نے کئی سوالات کیے. کہا کہ دیکھو میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، جد سے، کہ المعروف بقدر المعرفہ، جتنی معرفت ہے اس کے حساب سے دیا کرو. اب یہ فقیر کے ساتھ گفتگو ہو رہی. کہا کہ ٹھیک ہے. کہا کہ میں تم سے کچھ سوالات کرتا ہوں، دیکھتا ہوں تمہاری معرفت کتنی ہے، اس کے مطابق تمہیں دوں گا. مثلو کا یسأل مثلی، آپ جیسا مجھ سے سوال کرے گا. یہ صرف فقیر نہیں تھا، معرفت کے اس مرحلے پر تھا کہ عزیزان گرامی دیکھیے زندگی میں بڑی مشکلات آتی ہیں، اور یہ خود ایک چیپٹر ہے حدیثوں میں جائیے آپ. لیکن اگر آپ عادت ہو جائے آپ کو کہ آل محمد سے مانگنے کی، تو یہ وہ ہستیاں جو اپنے دروازے پر آنے والے فقیر کو عزت دے کر رخصت کرتی ہیں. سمجھیے اس بات کو. لہذا امام حسین علیہ السلام نے سوالات شروع کیے. کہا کہ یہ بتاؤ کہ ای الاعمال افضل؟ الایمان باللہ، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ کہا کہ اللہ پر ایمان. کہا کہ یہ بتاؤ کہ ہلاکت، فمن نجات من الہلاکہ، ہلاکت سے نجات کیا ہے؟ کہا الثقۃ باللہ، اللہ پر اعتماد کرنا. کہا کہ فمل مروہ، جوان مردی کیا ہے؟ کہا کہ مال معہ کرم، مال ہو اس کے ساتھ کرم ہو. امام نے کہا اگر یہ نہ ہو تو کہا کہ پھر مال ہو اور بخشش کر سکے. امام نے کہا یہ بھی نہ ہو. امام ایک کے بعد ایک گفتگو کرتے گئے. تو اس نے آخر میں کہا کہ مال نہیں ہے، فقر ہے، المعہ الصبر. جب امام نے پوچھتے آئے اگر مال بھی نہیں ہے تو کرم کہاں سے آئے گا؟ جب مال نہیں ہے تو بخشو گے کہاں سے؟ فَإِنْ أَخْطَأَ ذَلِكَ، اگر مال بھی نہیں ہے کرم بھی نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کہ فقر معہ الصبر. تو مولا اگر اس کے پاس مال نہیں ہے، فقیر ہے. ہاں بھائی فقیر ہے، میں اپنے الفاظ ملا رہا ہوں روایت کے ساتھ. ہاں فقیر ہے. تو کہا مولا اگر فقیر ہے تو پھر اس کے ساتھ صبر ہونا چاہیے. امام نے کہا اگر صبر نہ ہو، فقر ہو. اب یہ فقیر کاش اس کا تاریخ نام بتاتی. آپ اگر جائیں گے بہار الانوار میں آپ کو سینکڑوں ایسے راوی ملیں گے، عجیب واقعات ہیں ان کے، اور چھوٹا سا واقعہ دل ہلا دے آپ کا، آپ کے وجود کو ہلا دے. تاریخ نے نام نہیں لکھا. ننھی بچیوں سے لے کر کہ جو مکے کی، مدینے کی، کوفے کی بچیاں، بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، یہ آ کر امام سے گفتگو کرتے تھے. عجیب تاریخ بڑی سرسری بڑی تیزی سے گزر گئی اور آپ پریشان ہیں کہ یہ تھا کون. امام نے کہا اچھا اگر مال بھی نہ ہو تو کہا کہ صبر معہ الفقر معہ الصبر، فقر ہے تو صبر کرے. امام نے کہا اگر فقیر ہے اور صبر نہ کر پائے تو کیا کرے؟ کہا مولا پھر تو تعطس صاعقۃ من السماء وتحرقہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا آپ فرما رہے ہیں کہ نہ مال نہیں ہے اس کے پاس، نہیں مال نہیں ہے، صبر بھی نہیں ہے، صبر بھی نہیں ہے، پھر کیا کرے؟ تو اس فقیر نے کہا پھر تو مولا اس کا حق ہے آسمان سے بجلی کڑ کے اس کو آئے موت دے دے، اس زندگی سے تو موت بہتر ہے. آپ میں سے کچھ لوگ مسکرائے اور ہنسے. جو لوگ مسکرائے اور ہنسے وہ گھر جا کر 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھیں، کیونکہ روایت کے اندر ہے فضحک حسین ابن علی، مولا حسین بھی یہاں پر ہنسے تھے. اچھا جو پہلے نہیں ہنسے تھے وہ اب اس جملے کے بعد ہنس دیے کہ امام حسین فضحک، اور اس کے بعد نبذ الیہ السرہ، وہ جو تھیلی تھی اس کو دے دیا اس شخص کو. اور کس طرح سے ان دونوں شہزادوں کے واقعات، اور خود یہ دونوں شہزادے، آپ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کا بہت ذکر ہوتا ہے
رتی برابر ذکر نہیں ہوتا ممبر سے امام حسین کا. آپ سمجھتے جناب امیر کے فضائل کا رتی برابر ذکر نہیں ہو پایا ابھی تک جناب امیر کے فضائل کا. آپ ہم مولانا حضرات کی لن ترانیوں کو جو ہم ممبر سے ہانکتے ہیں اس کو فضائل مت سمجھیے. فضائل پوچھے چھٹے امام سے جا کر, فضائل پوچھے رسول اللہ سے, فضائل پوچھے 11ویں امام سے. جب تک فضیلتیں اور ان کی جڑیں حدیثوں میں آپ کو نہیں ملیں گی وہ فضیلت نہیں ہو سکتی. مجھے نہیں پتا, میں نے یہاں پہ پڑھا تھا واقعہ, اچھا اب جو یہاں آگے بیٹھے ہیں وہ اشارہ کر دیں گے یہاں پڑھا تھا. میں فضیلتوں کے عنوان سے ایک بات بتاؤں اور پھر آگے بڑھ جاؤں. بعض جگہ تاریخ میں ہم کو ملتا ہے کہ جناب حسین, کون جناب حسین؟ امام حسن عسکری کے بھائی, ان کی آواز امام حسین سے ملتی تھی. اور جب ان کا انتقال ہوا تو امام حسن عسکری, معذرت, جناب سید محمد کہ جو سامرا کے پاس دفن ہے, ان کی سید محمد صاحب دجیل, صاحب بلد اور سبع الدجیل, یہ سب ان کے لقب ہیں. سید محمد 24 سال کی عمر میں انتقال ہوا, اور بعض علماء کہتے ہیں کہ کوئی بعید نہیں کہ بنو عباس نے زہر دیا ہو. اور ان کی جو تعریف ہے تاریخ نے لکھی ہے وہ بڑی عجیب تاریخ ہے. جب تک سید محمد زندہ تھے اور امام حسن عسکری, خوب توجہ کیجیے گا, آپ بنی ہاشم میں شہزادوں کو, ان کے ائمہ کے بیٹوں کو اعمال کے ذریعے آپ نہیں پہچان سکتے. آپ تو چھوڑ دیجئے, شیخ طوسی اور علامہ حنجلی کو کروڑوں سے ضرب دے دیجئے, ظاہری اعمال کے ذریعے شیخ مفید بھی نہیں پہچان سکتے, سلمان فارسی بھی نہیں پہچان سکتے ظاہری اعمال کو دیکھ کر, جب تک کہ امیر المومنین آ کر نہ کہیں کہ میرا یہ والا بیٹا بڑا امام ہے, یہ چھوٹا امام ہے. کیا مطلب اس بات کا؟ سنیے, تاریخ سے اس واقعے کو سنیے. یہ بات آ گئی یہاں پر تو سمجھیے کہ آپ سید محمد اور جناب امام حسن عسکری, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کون امام بنے گا, کیونکہ لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ یہ دونوں ہستیاں, یہ دونوں شہزادے, کون اس میں تقوی پر بالا تر ہے, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. زہد میں, معرفت الہی میں, عبادتوں میں, خضوع میں, خشوع میں, وقار میں, شجاعت میں, کرم میں, سماحت میں, سخاوت میں, جود میں, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لہٰذا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کون امام بنے گا. جب سید محمد کا انتقال ہو گیا, کنیت ابو جعفر ہے, تو امام علی نقی علیہ السلام نے بلایا, وجوہ شیعہ صحن میں بیٹھے ہیں سامرہ میں, اپنے بیٹے حسن عسکری کو بلایا. امام نقی علیہ السلام نے کہا بیٹا جاؤ حسن عسکری کو بلا کے لاؤ. آئے, کہا لقد احدث اللہ فیک امرا, اے بیٹا خدا نے تمہارے بارے میں ایک فیصلہ کیا ہے. کہا کیا ہوا؟ یہ میرے الفاظ ہیں. کہا تمہیں تمہارے بھائی کی وفات کے اوپر تعزیت پیش کرتا ہوں. جیسے ہی سنا امام حسن عسکری کی آنکھوں سے آنسو نکلے, اور اس کے بعد جناب سید محمد کی یاد میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے گریبان کو چاک کیا. یہ سید محمد کی فضیلت ہے سرکار, یہ میں امام حسن عسکری کی بات کر رہا ہوں. لہٰذا آپ نہیں سمجھ سکتے. تو جب تک آپ کو نہ بتائے, لیکن یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر آپ امام کی زندگی سے سمجھتے ہیں کہ امام کس مرحلے پر ہے, اور حتیٰ انسانی صفات میں آ کر بھی آپ دیکھتے ہیں امام بہت آگے. دوسرا جو واقعہ ہے کہ جب سائل کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیسے دیے, اس نے آ کر مانگے اور نماز پڑھ رہے تھے, کہا آؤ گھر پہ, واقعہ طویل ہے, اور امام نے اپنی ردا کو اتارا, اس میں سکے ڈالے اور اپنی ردا کے اندر سکے ڈال کر دیے دروازے کے پیچھے سے. سائل نے کہا سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں تجھے دیکھوں اور میں تجھ سے شرمندہ ہوں. میں نے کیا کہا تھا تھوڑی دیر پہلے ابھی, یہ وہ گھرانہ ہے جو خود کبھی کسی کے آگے دست سے سوال دراز نہیں کرتا, بلکہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو اس کے آگے سوال دراز کرے یہ اس کو ایسی عزت دیتا ہے کہ بھائی میں تجھ سے شرمندہ ہوں, میں تیری نگاہوں کا سامنا نہیں کر سکتا. یہی مال ہے. اور چلیے 8ویں امام, یہی واقعہ. جب آیا ایک شخص محفل میں بیٹھے تھے, کہا کہ اے علی بن موسیٰ رضا یا ابن رسول اللہ اعطنی بقدر ہمتک, ابن رسول اللہ فقیر ہوں, سفر میں آیا ہوں مدینے میں, کچھ پیسہ نہیں رہا, ختم ہو گیا ہے, تو جتنی آپ کی ہمت ہے, جتنا آپ کا حوصلہ ہے, اس کے مطابق دیجئے. امام نے کہا اما بقدر ہمتی فلا, اگر تو میری ہمت کے مطابق مجھ سے مانگ رہا ہے, میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ میں تجھے دوں. اما بقدر ہمتک, اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ تیری ہمت, ہاں, تو کئی ہزار سکے اس کو دیے. اس نے کہا جیسے ہی اپنے شہر پہنچوں گا, امیر آدمی ہوں, شہر میں جاؤں گا, آپ کی طرف سے صدقہ دے دوں گا. امام نے کہا یہ پیسے لو, جاؤ اپنے لیے خرچ کرو, اور دیکھو میری طرف سے اپنے شہر میں جا کر صدقہ مت دینا. میری طرف سے صدقہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ ابھی تک میرا کوئی حق تمہاری گردن پر ہے,
جو ہم اہل بیت دے دیتے ہیں خدا کی راہ میں وہ دے دیتے ہیں. امام صادق علیہ السلام مدینے میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک شخص آیا، پوٹلی رکھی، بھول گیا، کہا کس نے چرائی ہے؟ گستاخی کی. اور جب لوگوں نے کہا کس کے اوپر تمہیں شک ہے، تو اس نے چھٹے امام کا نام لیا. یہ ہے کرم اور سماحت. یہ واقعہ جو آپ کو بتا رہا ہوں، جو میں نے 4 تقسیمیں کی تھی آپ کے سامنے، اس میں سے یہاں پر سماحت بھی ہے، جود بھی ہے، کرم بھی ہے. امام کون ہے؟ علم امامت کے ذریعے ایک دفعہ کہیں کہ تیری وہ پوٹلی وہاں پر رکھی ہے. کہا کہ تم نے مجھ پر الزام لگایا، کتنے تھے؟ کہا یہ اس کو دے دو. جیسے دیے تھوڑی دیر بعد یاد آیا، کہا کہ معاف کیجیے گا سرکار، مجھے یاد آ گیا کہ میں نے وہاں پر پوٹلی رکھی تھی، یہ اپنے پیسے واپس دیجیے. امام نے فرمایا کہ ہم وہ اہل بیت ہیں کہ جو ایک دفعہ جو دے دیتے ہیں پھر وہ واپس نہیں دیتے. اس کا فلسفہ سمجھے آپ؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. ایک دفعہ جو حضرت صادق آل محمد نے خدا کے راستے میں جو دے دیا وہ دے دیا. درود پڑھیں بلند آواز سے محمد علیہ. اب یہاں پر بہت تھکایا آپ کو، بڑی خوش گفتگو تھی، جو بھی تھی بہرحال. اب یہاں پر ایک چیز ہے، وہ یہ کہ قرآن کے مطابق، حدیثوں کے مطابق، خدا کے فیصلوں کے مطابق کائنات میں سب سے بڑا صدقہ کس نے کیا؟ ایک سوال تو ہے نا. قرآن سے پوچھ سکتے ہیں، حدیثوں سے پوچھئے، سب سے بڑا صدقہ دینے والا کون ہے؟ تو حضور مجھے سب سے بڑا صدقہ دینے والے 2 ہستیاں نظر آئیں مکے میں. ایک ہیں خدیجہ، ایک ہیں ابو طالب. کائنات میں جو جتنا صدقہ کر لے، نہ ابو طالب کی نالین کے برابر پہنچ سکتا ہے، نہ خدیجہ کی نالین کے برابر. مکے میں صدقہ اور خیرات کیا خدیجہ نے اور ابو طالب نے، اور مدینے میں صدقہ اور خیرات کیا آل ابو طالب نے اور آل خدیجہ نے. کیونکہ صدقہ اور خیرات کیا، اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. کیونکہ صدقہ اور خیرات کیا تھا ددیال میں ابو طالب نے اور سسرال میں رسول خدا کی خدیجہ نے، تو خدا نے کہا کہ ان دونوں صدقہ دینے والوں کو ایک مقام پر لا کر اکٹھا کروں کہ کرم خدیجہ، جود و سخاوت ابو طالب ایک مقام پر آ جائے. تو خدا نے بندوبست کیا تو کیا کیا؟ کہا کہ یا محمد زوج نورا من النور، نور کو نور کے ساتھ اس کا عقد کر دو. کہا پروردگار یہ تو کس نور کی بات کر رہا ہے، کس کے ساتھ؟ کہا کہ فاطمہ کا عقد کر دو علی کے ساتھ. یعنی تحفہ علی کو ملی فاطمہ، فاطمہ کو ملے علی. سرکار میں کہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں گفتگو، اس کو سمجھیے گا. جو خیر اب میں کیا کہوں، جو ہر ہمہ شمہ آڑی ترچھی نیت کے ساتھ صدقہ کرے، خدا کہہ رہا ہے 7 بالیاں 700 دانے اور یضاعف لمن یشاء، یہ اور وہ. کس کو دے رہے ہیں صدقہ؟ سبھی لگی ہوئی ہے، ہاں ڈونیشن، ہاں وہ اتنے 100 اتنے 1000 یہ رکھ لو، وہ ہے وہ آپ کے گھر کا کرایہ نہیں کتنا یہ پکڑ لیجیے. آپ کو راشن چاہیے یہ لے لیجیے. اچھا یتیم بچی ہے بیچاری، شادی ہے، یہ بچے کو نوکری، یہ آپ لوگ سب کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے. تو آپ کو 700 دانے، اور 700 سے کتنے دانے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء. اور پھر آیت نے آگے کیا کہا؟ واللہ واسع علیم. اور خدا جتنا چاہتا ہے وسعت دیتا رہتا ہے، کیونکہ خدا علم رکھتا ہے. کیا مطلب خدا علم رکھتا ہے؟ اے انسانوں، اگر تم خدا سے آ کر پوچھو خدا ہم نے فلاں صاحب کو صدقہ دیا، آپ کے ہم نے فلاں کو، تو خدا سمجھ میں تو آ گیا، لیکن تو بتا اب یہ صدقہ کہاں تک جائے گا؟ خدا جواب دے گا دیکھو وسعت دینے والا میں ہوں. مجھے شک ہے کہ یہ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں، تو ذرا مجھے رکنے دیجیے، خوب توجہ کیجیے گا. خدا نے 2 مرحلوں پر آ کر یہاں پر گفتگو کی اس آیت میں. مجھے اس کو جناب خدیجہ سے جوڑنا ہے اور جناب ابو طالب سے، تاکہ آپ سمجھیں یہ جو ایمان ابو طالب، ارے ایمان ابو طالب پہ وہ جھگڑا کرے، ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ، میں آپ کو بتاؤں آپ لوگوں میں بھی ایک کرم ہے، یقین کریں یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ذرا سا مجلس میں رونق آ جائے. آپ کا یہ مزاج، اس پر خدا کا شکر ادا کیجیے گا، سجدے میں جا کر گر جائیے گا گھر پہ. نہ آپ کو ثواب مل رہا ہے ابو طالب کے انفاق کا، نہ آپ کا نام مشہور ہو رہا ہے، لیکن آپ اس بات پر خوش ہیں
کیا کہنا مولا علی کے پدر کے. یہ وہ محبت ہے جو خدا آپ سے چاہتا ہے کہ بھائی تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ جناب زینب کے بیٹوں کی بہادری پہ خوش ہو رہے ہو تو کیا لڑے یہ دونوں جوان. آپ جناب قاسم جناب علی تو آپ کا کوئی تعلق جسمانی نہیں ہے, آپ کا کوئی تعلق اس طرح سے نہیں ہے کہ جو دنیا کے سماجی قانون کے اندر آ سکے, لیکن آپ خوش ہو رہے ہیں. یہ ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ خدا کا وہ فضل ہے جس کو چاہتا ہے خدا دیتا ہے. تو سرکار فرشتہ نہیں اترا اس گھر میں, اس گھر میں اترا. شہد کی مکھی تر و تازہ پھولوں پر بیٹھتی ہے, لہذا فرشتہ اترتا ہے اس گھر میں کہ جہاں پر طہارتیں ہوں. اب آپ یہ بتائیے, مجھے ایک یہ بات بتائیے. اب دیکھیے میں بالکل بات کو مزید پھیلا رہا ہوں آپ کے ذوق کو دیکھ کر, ورنہ میں اس کے بعد اب وہ حدیثیں جو 2-3 لایا ہوں پڑھتا وہ پورا ختم کر دیتا. خدا کہہ رہا ہے آپ سے مجھ سے, ہم کیا, ہماری اوقات کیا. مطلب یہ نمازیں تو ہیں ہی نہیں, پڑھنی ہے, لیکن یہ نماز کیا وہ نماز ہے. خدا نے ابو الفضل عباس کی نماز دیکھی ہے. اب فضول میں مت کہنا کہ میری نماز, یہ واجب ادا کر رہے ہیں, پورے طریقے سے ادا کیجئے, پورے ذوق و شوق سے ادا کیجئے, پورے شوق اور اشتیاق سے ادا کیجئے, پوری احتیاطوں کے ساتھ ادا کیجئے, اول وقت ادا کیجئے, تمیز تہذیب کے ساتھ ادا کیجئے, کوئی چھوٹ نہیں ہے اس میں. لیکن یہ نمازیں قبول ہوں گی پنجتن کی نمازوں کے صدقے میں, یہ آپ کا عقیدہ ہے. لہذا خدا کہہ رہا ہے تم نے صدقہ دیا, ایک گندم کی بالی, اس میں سے 7 بالیاں, ہر بالی میں 100 دانے, اور واللہ یضاعف لمن یشاء, خدا جس کو چاہتا ہے جتنا کئی گنا اضافہ کرتا رہتا ہے, ملٹیپل ٹائمز ریز ٹو دی پاور کرتا رہتا ہے. واللہ واسع علیم, خدایا کتنی وسعت دیتا ہے. خدا نے فرمایا دیکھو خدا وسعت دینے والا ہے, علیم یعنی ہم علم رکھتے ہیں کہ کس کو کتنی وسعت دینی ہے. آ گئے یہاں تک آپ میرے ساتھ ساتھ, یعنی خدا کی وسعت, خدا جو کئی گنا ثواب دے گا صدقات کا, خدا رکا نہیں ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے علم کے مطابق مزید وسعت دے سکتا ہوں, میں اپنے علم کے مطابق تمہارے صدقات اور خیرات کو مزید پھیلا سکتا ہوں. خدا مزید کتنا, تو خدا نے کہا دیکھو واسع, وسعت دینے والے, پھیلاؤ دینے والے ہم ہیں, اور علیم, علیم بھی ہم ہیں. کیا مطلب علیم ہم ہیں, یعنی ہم نیتوں کا علم رکھتے ہیں کہ تمہارے قلب کی گہرائی میں اس روح کے مرحلے پر کہ جہاں پر تم خود بھی نہیں جانتے کہ تمہاری نیتوں میں کتنا کھوٹ ہے, کتنی طہارت ہے, کتنا خلوص ہے, کتنی ریا ہے, ہم آخری مرحلے تک تمہارے وجود کے تم کو دیکھ کر, تب اگر تم اس مرحلے پر اترے, ہم علم رکھتے ہیں, تم بے فکر رہو. اتنا دیں گے کہ الفاظ میں قرآن کی گنجائش نہیں تھی کہ خدا بتا سکتا, لیکن خدا نے بتا دیا. خود واللہ یضاعف لمن یشاء, جہاں تک مشیت الہی ہے. کہاں تک ہے مشیت الہی, آپ گن سکتے ہیں, میں گن سکتا ہوں, کوئی نہیں گن سکتا. جہاں تک خدا ہے وہاں تک مشیت ہے, خدا کہاں تک ہے کسی کو نہیں پتا. لہٰذا اب جو خدا بعض لوگوں کے اجر کو پھیلائے گا یہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. خوب توجہ فرما رہے ہیں, یہ کس کے صدقات اور خیرات کی بات ہو رہی ہے, میرے اور آپ کے. اب مجھے یہ بتائیے کہ صدقے کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ دینا. اب اگر کوئی کسی کو صدقہ دے, عزت بھی جائے جان بھی جائے, تو یہ اس صدقے سے افضل ہے کہ نہیں ہے جہاں پہ صرف پیسہ جائے. پیسہ دیا جان کا بھی خطرہ, تو یہ اس صدقے سے افضل ہے کہ جہاں صرف پیسہ جائے. پیسہ دیا جان کا بھی خطرہ, اپنے مال کا بھی خطرہ, عزت کا بھی خطرہ, سماج کی مخالفت کا بھی خطرہ. خوب توجہ کیجیے گا, اس پر مزید رکیے. ایک دفعہ آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں, ایک آدمی آپ کا دشمن ہو گیا, سماج آپ کی عزت کرتا ہے. ایک دفعہ آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں, سماج آپ کا مخالف ہو جاتا ہے, تو یہ اس سے بھی کڑوا گھونٹ ہے, اس سے بھی تلخ گھونٹ ہے. مجھے یہ بتائیے 8 سال کی عمر میں عبد المطلب دنیا سے چلے گئے. اب ذرا ابو طالب کے رزق کو گننا سیکھیے. 8 سال کی عمر میں عبد المطلب دنیا سے چلے گئے. بیٹا ابو طالب دنیا سے جا رہا ہوں, اب اس بھتیجے کی اپنے تم پرورش کرو گے. کس کی پرورش؟ محمد مصطفیٰ کی. 8 سال کی عمر میں سرکار ختمی مرتبت آئے کس کے پاس؟ جناب ابو طالب کے پاس. شادی کتنے برس کی عمر میں ہوئی؟ 25 برس کی عمر میں. 8 سال کے لے کر 25 برس کی عمر اگر آپ لگائیے تو کتنے بنے؟ 17 سال جناب ابو طالب کے دسترخوان پر کھایا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ابو طالب کے گھر میں متمول تھے, کروڑ پتی تھے, عطر کا کاروبار تھا. یہ بنو ہاشم کا وہ زمانہ ہے کہ جب بنو ہاشم غربت کی طرف جا رہے تھے. وہ حالات, غربت کا مطلب یہ نہیں سمجھیے گا کہ سرکار
وہ جو ہم سمجھتے ہیں، یعنی وہ کیفیت نہیں رہی تھی، اس کے باوجود یتیم بھتیجے کو لا کر رکھا. اور کیسے لا کر رکھا یہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ فاطمہ بنت سلام ہے مادر گرامی امیر المومنین کو. ہماری اور آپ کی ماؤں کے لیے چھٹے امام فرماتے ہیں اپنی ماؤں کے لیے کثرت سے دعا کرو. تو جناب امیر اپنی مادر گرامی کے لیے کثرت سے دعا کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایک دفعہ کہتے ہیں جناب امیر کچھ بھی، خدا وہ درجہ دے دے گا. تو جناب امیر جب کثرت سے دعا کریں گے تو کہاں پر ہے یہ بی بی؟ نہ جناب فاطمہ بنت اسد نے بتایا، نہ جناب امیر نے، نہ ابو طالب نے. بتایا تو کس نے فاطمہ بنت اسد کے صدقوں کا؟ رسالت مآب نے. کب بتایا؟ کہ جب دنیا سے چلی گئی. اور کس طرح سے بتایا؟ کفنہا بقمیصہ بثوبہ الذی یلی الجسد. سنیے اس روایت کو. دنیا کی کوئی خاتون اس مرحلے پر فاطمہ بنت اسد کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی. یا تو خدیجہ کو دیکھیے، یا صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا کو دیکھیے، یا آپ دیکھیے جناب فاطمہ بنت اسد کو. یہ جو تین خواتین ہیں نا جن کے ساتھ رسول خدا کا تعلق ہے، کرم ہے، جود ہے، بخشش ہے. قبر میں لیٹے خواتین سے کہا جب تم غسل دے دینا تو مجھے بلانا. جب غسل دے دیا کہا کہ میرا پیراہن لو. کون سا پیراہن؟ خوب توجہ کیجیے گا، خدا کی رحمت نازل ہو شیخ کلینی پر. فرمایا کفنہا فی ثوبہ الذی یلی الجسد. ایک یہ پہنا ہوں میں ابا، اس کے اندر ہے قبا، اس کے اندر ہے دشداشا. دشداشے کو کہتے ہیں یلی الجسد، یعنی جو لباس میرے بدن کی جلد سے مسلسل ٹکرائے. ہم نے شان رسالت سیکھی ہے ابو طالب کے گھرانے سے. ہم کسی ایسے سے شان رسالت نہیں سیکھ سکتے جس کو سرکار رسالت کی الف بے نہیں آتی ہو. ہمیں پتا ہے کہ وہ لباس جو جسد مطہر سے مسلسل جڑا رہے گا، جو پسینہ اور عرق جناب رسالت مآب سے جڑے گا، جنت ایک طرف، وہ پیراہن ایک طرف. آپ سنتے ہیں کہ اپنی آبا کا کفن دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو خاتون اپنی ہستی کا سب کچھ لٹا دے میں اس کو اپنی آبا دوں؟ عجیب جملہ لکھا ہے شیخ کلینی نے، کفنہا فی ثوبہ الذی یلی الجسد. وہ لباس جو مسلسل جلد مبارک بدن مطہر خاتم الانبیاء سے جڑا رہتا تھا، جس میں رسول خدا کو پسینہ آتا تھا، جس میں خدا کو عرق آتا تھا. اب آپ جو بھی کرتے رہیے، رسول خدا کے منہ مبارک وضو کا پانی، سرکار وہ جو بابرکت ترین پیراہن تھا وہ ہستی لے گئی جس کو لے کے جانا چاہیے تھا. اور اس کے بعد قبر میں جا کر لیٹے اور اس کے فسار رہا فی اذنے. فاطمہ بنت اسد کے جسد خواتین سے کہا غسل دو. جب تیار ہو گئی سب جسد مطہر بی بی کا، جناب فاطمہ بنت اسد کا، کہا کہ اب یہ میرے الفاظ ہیں، اب سب ہٹ جاؤ. نزدیک گئے، اپنے دہن مبارک کو کانوں میں لے کر کافی دیر تک سرگوشی کرتے رہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ حضرات کو تلقین پر اگر اعتراض ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا ابنک کا اذا فعلت امرا لم يفعله قبلا فاسألونی. اس موقع پر فرمایا ہے میرے صحابیوں، اگر تم مجھے کوئی کام کرے، بی بی فاطمہ بنت اسد یقیناً یہ نیک اولاد کا طریقہ ہے کہ جب ان کی ماؤں کا ذکر اچھے انداز میں کیا جائے تو وہ نیک اولاد اجر دیتی ہے. ہمیں بی بی سے اجر نہیں چاہیے، ہمیں بی بی کے بیٹے علی بن ابی طالب سے اجر چاہیے. اور نیت میں پروردگار جتنا کھوٹ ہے کیا ہے ہوگا، یہ بس یہ ہے کہ مادر گرامی امین مومن کا تذکرہ ہے. جس تذکرے سے رسول خدا خوش ہوتے ہیں، جس تذکرے سے انبیاء خوش ہوتے ہیں، اس بی بی کا ذکر ہے. کیوں اس بی بی کا ذکر ہے؟ کیونکہ اس بی بی نے انفاق کیا ہے. خیر، کہا کہ جب تم مجھے کچھ ایسا کام کرتے دیکھو جو آج سے پہلے میں نے نہیں کیا، فسألونی، مجھ سے پوچھو. تو سب کچھ کیا، اپنے کفن دیا، قبر میں اترے، کان میں سرگوشی کی. یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا کہ جو آج تک نہیں کیا فسألونی، تو آپ نے آج سے پہلے کسی کے ساتھ نہیں ہوا. اور جب رسول خدا کے وفات کے بعد جو بھی مرا اس کے ساتھ تو ہوگا ہی نہیں. یعنی وہ تمغہ وحید فرید منفرد
لے گئی مادر گرامی امیر مومنین اپنے ساتھ. کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ کہا میں نے بتایا تھا قیامت کا حال. تو میری چچی جان ان کو ایک دم سے چیخ ماری. کہا کہ آپ گھبرائیے مت، میں آپ کو اپنے لباس کا کفن دوں گا. پھر میں نے قبر کے فشار کے بارے میں گفتگو کی کہ قبر کا فشار ہوتا ہے مسلمان کو. یہ نہیں فرمایا رسالت امام نے کہ آپ کو ہوگا. دیکھیے تقویٰ بھی ہم نے انہی ہستیوں سے سیکھا ہے. مادر گرامی امیر المومنین ہیں، فشار قبر کے سلسلے میں ان کو نہیں ہونا تھا لیکن گریہ کر رہی ہیں. اور جناب امیر کا چاہنے والا فشار قبر کو مذاق میں اڑائے. یہ سب باتیں چھوڑ دیجیے سرکار. میں نے پہلے بھی کہا امیر المومنین کی ولایت کی طاقت کو، کہ امیر المومنین کیا، امام حسن کی حدیث ہے لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا. دیکھو بات سنو، دشمن جو ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے نا، امام حسن مجتبیٰ، ہم میں اتنی طاقت ہے بیٹھے بیٹھے اگر چاہیں، میں تشریح اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں، صبح کو شام والے جب اٹھیں تو دیکھیں گے وہ مدینے میں ہیں، مدینے والے اٹھیں گے دیکھیں گے شام میں ہیں. یہ بات نہیں ہو رہی کہ تمہیں ایک لمحے میں ہم مدینے سے شام لے جائیں گے. لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا. اگر میں چاہوں تو عراق کو شام سے بدل دوں اور شام کو عراق سے. تو آپ یہ سمجھیے بات کو، ان کی طاقت کو بنیاد بنا کر یہ مت کہیں ہم کہ ہم جو بھی کریں ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے. ہمیں خدا کا ڈر اسی وجہ سے ہے کہ وہ علی بن ابی طالب کا خدا ہے. لہٰذا فشار قبر کا مذاق، منکر نکیر کا مذاق، یہ سب مذاق مت اڑائیے. اہل بیت سے سیکھیے ان چیزوں کو کس طرح سے اہل بیت نے اہمیت دی ہے. کہا کہ میری چچی جان کو ایک تکلیف ہوئی، میں نے کہا کفن میں دوں گا. فشار قبر، کہا آپ سے پہلے قبر میں لیٹوں گا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ رسول خدا ہاتھ اٹھاتے اللہم جاف الارض عن جنبیہا، پروردگار میری چچی کے دونوں پہلوؤں سے قبر کے فشار کو ہٹا دے. خدا سنتا کہ نہیں سنتا؟ سنتا. کہتے پروردگار میری چچی کو مکمل برقعے کے ساتھ قیامت کے میدان میں محشور فرمائیو. خدا سنتا کہ نہیں سنتا؟ سنتا. ممکن ہر دعا خدا سنتا کہ نہیں سنتا؟ ایک کفن لاتے آپ کربلا سے جاری سے ذریعے مقدس سے کفن مس کر کے لاتے ہیں اور اس پہ خوش ہوتے ہیں. یہ رسول کے بدن مبارک کیا پیراہن ہے. تو رسول خدا دعا کرتے کہ نہیں کرتے؟ سب کچھ ہو جاتا. قبر میں لیٹنے کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی. اپنی پیراہن کا کفن دینے کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی. کان میں سرگوشی کرنے کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی. تو پھر یہ ہوا کیوں؟ بتانے کی ضرورت یہ تھی کہ دیکھو مادر گرامی علی وہ ہے جس کے لیے میں دعا کر سکتا تھا، لیکن خواہش تھی میری چچی کی کہ میں یہ کام کروں. مقام رسالت اس مرحلے پر ہے کہ جو دعا کرے پوری ہو جائے گی، لیکن عزت یہ عطا کی کہ قبر میں جا کر لیٹے. عزت یہ عطا کی کہ اپنے بدن کا پیراہن جو ملبوس تھا وہ کفن کے طور پر دیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی چچی جان اب جملہ سنیے رسول خدا کا، تعرین و تکسین تجوعین و تشبعین. اے چچی جان آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، آپ پہلے میرا پیٹ بھرتی تھی. موسم کے کپڑے آپ کے پاس نہیں ہوتے تھے، سردی گرمی کا لباس آپ مجھے دیتی تھی. ابو طالب کے گھر کا قانون تھا جب تک میرا بھتیجا پیٹ بھر کے نہیں کھائے گا کوئی بچا ہوا کھانا محمد کو نہیں دے گا. تم محمد کا بچا ہوا کھاؤ گے. سمجھ گئے بات کو آپ؟ توجہ فرمائی. یہ جو 1 آدھ روپیہ 10 روپے 1000 روپے لاکھ روپے کروڑ روپے 10 ارب روپے آپ کسی ہاسپٹل میں دے دیں خدا قبول کرے، عزاداری میں دیں خدا قبول کرے، ماتمیوں کو دیں خدا قبول کرے، نظر نیاز تبرک بنائے ذوالجناح علم تابوت جہاں دیں خدا قبول کرے. کتنا قبول کرے؟ واللہ واسع علیم. یہ آپ کا صدقہ ہے، خدا قبول کرے گا. لیکن مجھے یہ بتائیے جو بیوی اس طرح سے صدقہ دے، خیر کرے، اپنا مال خرچ کرے، کس کے لیے؟ عام مسلمان کے لیے نہیں، رحمت للعالمین کے لیے. کائنات پل رہی ہے نبی کریم کی رحمت کے سائے میں. 18 برس رحمت للعالمین پلے فاطمہ بنت اسد کی رحمت کے سائے میں. تو اب خدا کتنا دے گا؟ سوال ہے میرا، خدا کتنا دے گا فاطمہ بنت اسد کو؟ کتنا دے گا بھائی؟ کیا مطلب کتنا دے گا؟ میں بتاؤں کتنا دے گا. آخری اڑان کیا ہے آپ کی موت کے بعد؟ جنت. دیکھ کے جائیے گا، ملکیت ہے حسن حسین کی، فاطمہ بنت اسد کے پوتے ہیں. پل صراط حکومت فاطمہ بنت اسد کے بیٹے کی ہے، علی بن ابی طالب کی.
اعمال تلیں گے نا جب میزان ترازو لگایا جائے گا تو دیکھ کے ترازو جو ہے نا جس کے ذریعے تمہارے اعمال تولے جائیں گے وہ ذات علی بن ابی طالب ہے. اچھا نماز مولانا روزہ زیارت ماشاءاللہ 50 قرآن ختم کیا صدقہ خیرات سب کر لیے عمل. ہاں محبت ہے فاطمہ بنت اسد کے سب سے چھوٹے بیٹے کی کہ نہیں ہے؟ تو آپ قیامت میں جو کچھ ہے وہی فاطمہ بنت اسد ہے جناب ابو طالب کا. کتنے پوتے کتنے نواسے. کربلا کی داستان بنو ہاشم کی ہے ہی حال ہے ابو طالب کی. 6 مہینے کے بچے سے لے کر 32 برس کا کڑیل جوان یہ سب ابو طالب کے خون کی تجلی ہے اور اتنی واضح ہے. اب وہ تو آپ جو سنتے ہیں وہ تو کافر تھے, وہ تو صحیح کہتا ہے کہنے والا کافر تھے, بالکل صحیح کہتا ہے. سرکار گھاؤ ذوالفقار کا اتنا گہرا ہے لہذا یہ تمام کی تمام. اچھا آخری بات رہ گئی سرگوشی کی. جناب رسالت امام نے سرگوشی کی اور کہا ابنک ابنک تمہارا بیٹا تمہارا بیٹا. رسول اللہ یہ کیا کیا؟ پوچھا اصحاب نے, کہا کہ جب بشیر و نذیر آئے تھے نا فرشتے منکر نکیر آئے پوچھنے کے لیے, کہا کہ تمہارا ربی کون؟ فاطمہ چچی نے جواب دیا. اچھا چچی میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے, ورنہ دفن کے وقت ماں کہہ کر مخاطب کیا. مجھے بتائیے, چلیے آپ نے توجہ سے سنا تو یہ جملہ آپ کا حق ہے, سنیے. کتنا لاڈ کیا ہوگا کہ نبی کریم نے اس ماں کو بھول کر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں فاطمہ بنت اسد کو چچی کے بجائے ماں کہنے لگے. جو نبی کریم کے وجود میں ماں کی شخصیت کے خالی گوشے کو بھر دے. اب یہ تو وہ مقام ہے جہاں قلب مقدس رحمت للعالمین کو فاطمہ بنت اسد سکون عطا کر رہی ہیں. اب دنیا کے تمام انبیاء جمع ہو جائیں, اولیاء اوصیاء جمع ہو جائیں, فاطمہ بنت اسد کو جو اجر ملے گا اس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا. سرکار حکومت ہے ہی فاطمہ کے بچوں کی قیامت میں, سلسلہ چل ہی رہا ہے. ادھر آنکھ بند ہونے والی ہے, فاطمہ بنت اسد کا سب سے چھوٹا بیٹا آ گیا. قبر کی پہلی رات فاطمہ بنت اسد کا سب سے چھوٹا بیٹا آ گیا. پل صراط پر گزر رہے ہیں, فاطمہ بنت اسد کے علی بن ابی طالب جو بیٹا ہے فاطمہ بنت اسد کا, اس کی نسل سے 8واں امام علی بن موسیٰ الرضا آ گیا. آپ گئے اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں پر جب گئے تو جناب سیدہ کی مودت اور محبت کام آئی. اشکوں کو تولنے کی باری آئی, فاطمہ بنت اسد کے پوتے حسین ابن علی کی عزاداری کے ذریعے گئے. تو آپ فاطمہ بنت اسد کی انفاق کی جو لہر ہے, جو میدان ہے مقناطیس کا میگنیٹک فیلڈ ہے, اس سے نکل کے کوئی نہیں جا سکتا. تو یہ اس بی بی کا. اور کہا کہ جب پوچھا کہ تمہارا امام کون ہے تو میری چچی رک گئی. تو میں نے اس وقت دیکھ رہا تھا, کان میں جا کر کہا کہیے آپ کا بیٹا, آپ کا بیٹا. اب کوئی یہ نہ کہے کہ تو حجت خدا کو پہچان کے موت آنی چاہیے. جو امام وقت کو نہ پہچانے تو وہ جاہلیت کی موت مرا. تو بی بی کو نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا امام بنے گا. روایت کہتی ہے اپنے وقت کے امام کو, اپنے وقت کی حجت کو, جب فاطمہ بنت اسد دنیا سے گئیں تو رسول خدا کی رسالت کا سلسلہ چل رہا تھا, اس معرفت کے ساتھ گئی ہیں. لہٰذا یہ تمام کی تمام باتیں, آپ وقت ختم ہو چکا ہے, روایات میری جیب میں رہ گئی ہیں, لیکن ایک روایت میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے درود بھیجے محمد آل محمد پر پڑھ دوں تبرک کے طور پر. دو روایتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا, بلکہ ایک روایت پڑھ لوں, وہ تمام کی تمام. فرماتے ہیں امام ان اللہ خلق خلقا انتجبهم لقضاء حوائج فقراء شیعتنا لیثیبهم بذلک الجنہ. چھٹے امام فرماتے ہیں ان اللہ خلق خلقا فانتجبهم, خدا نے کچھ لوگوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خدا اس نے وجود دیا. ایک بڑے اچھے طریقے سے خدا نے ان کی پرورش کی ہے, اچھے طریقے سے ان کو پروان چڑھا ہے. کس لیے؟ لقضاء حوائج فقراء شیعتنا. خدا نے ان کو پیدا کیوں کیا؟ کیوں پیدا کیا؟ امام فرماتے تاکہ ہمارے غریب اور فقیر جو شیعہ ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکے, تاکہ خدا اس کام کے بدلے میں یثیبہم بذالک الجنۃ, خدا اس کے بدلے ہمارے ان چاہنے والوں کو
کہ جن کو خدا نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہمارے غریب شیعوں کی حاجتوں کو پورا کر سکیں، خدا ان کو ثواب دے گا۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اے شخص دیکھ، اگر تو کچھ کوشش کر لے، آخری ہر جتن کر ڈال کہ تو ان شیعوں میں سے ہو جا کہ جو ہمارے شیعوں کی حاجتوں کو پورا کریں۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ پانچویں امام کے سامنے ایک صاحب آئے، کہ رسول اللہ ہم فلاں، آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے نا، یہ امام بڑا اتنا بڑا، وہ کالج ہے، یہ ہے، وہ ہاسپٹل ہے، یہاں پر ہم یا عزاداری ہے، جلوس ہے، یا نمازی ہیں، 500 لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ قرآن، سب اچھی بات ہے۔ وہ بتا رہا تھا تمام چیزیں۔ امام نے جب بول چکا وہ، تو امام نے کہا کہ کیف عیادۃ الاغنیاء للفقراء، یہ بتاؤ تمہارے شہر کے امیر لوگ ہمارے غریب چاہنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ امیر المومنین کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، لوگ نہیں بتاتے کیا؟ غریب آدمی آئے امام باڑوں میں، اس کے خاص نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ امیر آئے تو پتہ نہیں اس کا کتنا بڑا احسان ہے امیر کا خدا پر، نعوذ باللہ، کہ صاحب کیا ایک تھر تھری پیدا ہو جاتی ہے مجلس میں۔ اگر کوئی غریب بیچارہ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ جائے یہاں پہ نہیں ہے، اس کو کس طرح سے اٹھایا جاتا ہے؟ امیر آدمی آتا ہے، پہلے لیٹر ٹائپ کیا جاتا ہے، ایفیڈیوٹ لگایا جاتا ہے، کمشنر صاحب سے اٹیسٹیشن کیا جاتا ہے، سرکار اگر اجازت ہو تو آپ یہاں سے اٹھنا پسند فرمائیں گے؟ غریب آدمی بیٹھو کدھر، کیا بھائی، ان اللہ اخفى ولیہ فی عبادہ، خدا نے اپنے ولی کو، سچے شیعہ کو، علی بن ابی طالب کے انہی لوگوں کے درمیان چھپا کر رکھا ہے۔ کسی کی توہین مت کرنا، ہو سکتا ہے وہی خدا کا ولی ہو۔ درود بھیجیں محمد آل محمد۔ ایک دفعہ اور درود بھیجیں محمد آل محمد۔ میر انیس، کیا کہنا، واقعا کیا کہنا۔ بہرحال اب تو کوئی بتا رہا تھا کہ مولانا وہ انیس کی ٹکر پہ فلاں صاحب شعر کہتے ہیں، بتاتے ہیں بچے، مجھے نام نہیں پتا، کہتے قبلہ آپ نے ان کے شعر پر وہ انیس کی سطح پہ ہیں۔ میں نے کہا بھیا مطلب یہ میری توہین ہے، تو مولانا آپ کی کہاں سے توہین ہے؟ کہیں تم مجھے یہ سمجھ رہے ہو کہ میں انیس کے برابر ہر شاعر کو سمجھتا ہوں، یہ تم مجھے سمجھ رہے ہو میرا گاؤدی بالکل، یہ میری توہین ہے بھائی، انیس کو تو چھوڑ دو۔ اور کہنے والا ایک عجیب، بالکل ہی مطلب شرم و حیا چلی گئی ہے کہ انیس، مطلب میں جتنا بھی فرض کے شعر کروں، مجھے کوئی انیس کہے تو میں لرز جاؤں۔ کہاں انیس؟ مرثیہ کہاں لکھا ہے انیس نے؟ معجزے دکھائیں آپ انیس کو، اردو مرثیے سے انیس کو ہٹا دیجئے، دھڑام سے عمارت گر جائے گی پوری مرثیے کی۔ جوش مالی آبادی نے کہہ دیا اچھا یہ گناہ جوش کا ہے، میرا نہیں ہے، میں بری الذمہ ہوں، کیونکہ اس ملک میں کوئی بات کہنا بھی مصیبت ہے۔ یہ جوش نے کہا ہے کہ جو بھی ہے نقل کفر نہ باشد، اور کہا کہ تو میری اردو زبان کا بولتا قرآن ہے، یہ ان کا گناہ ہے، انہی کے سر، میرا اس سے کوئی ذمہ نہیں ہے۔ تو آپ سرکار، آپ بچے انیس کو سمجھیں، فرماتے ہیں انیس حق نے کیا عطا پہ عطا، حل عطا کسے؟ کیا اب آپ اس شعر کی خوبصورتی دیکھیں، حق نے کیا عطا پہ عطا، حل عطا کسے؟ علی بن ابی طالب کا انفاق یہ ہے، ادھر روٹیاں جاتی ہیں، آسمان سے آیت اترتی ہے، یہ روٹی فقیر کھائے گا، بدن میں جذب ہو جائے گی، ہضم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، معدوم ہو جائے گی، نابود ہو جائے گی۔ آیت اترتی ہے عالم غیب الغیوب سے کہ جہاں کسی کا گزر نہیں ہے، روٹیاں دی گئی زمین پہ، ہلچل مچی عالم بالا پہ، حق نے کیا عطا پہ عطا، حل عطا کسے؟ کونین میں ملا شرف انما کسے؟ کہتی ہے خلق بادشاہ قل کفا کسے؟ حاصل ہوا ہے مرتبہ لا فتح کسے؟ اب یہ دوسرے بند سے اٹھا رہا ہوں، فرماتے ہیں کس کی سخا کا غل ہے عراق و حجاز میں، کس کی سخا کا غل ہے عراق و حجاز میں، ساحل کو کس نے دی ہے انگوٹھی نماز میں؟ یہ انیس مدحت نہیں کر رہے جناب امیر کی، یہ انیس مدحت نہیں کر رہے جناب امیر کی، یہ ہر اس شخص کا کان پکڑ کے ناک رگڑ رہے ہیں کہ جو ولایت کے مرحلے پر، امیر المومنین کے مرحلے پر کسی کو لانے کی کوشش کرے۔ یہ بڑا آسان سا واقعہ ہے، کس کی سخا کا غل ہے عراق و حجاز میں، ارے ساحل کو کس نے دی ہے انگوٹھی نماز میں؟ تو انیس سے کیا ہو گیا نماز میں انگوٹھی؟
ارے تم سمجھے نہیں، انگوٹھی تھی یہاں پر، خدا کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ حالت نماز میں رکوع میں تغیر کیوں آیا؟ علی کی نماز کا تغیر بھی خدا کو اتنا پسند ہے کہ تمہارے کروڑوں سجدوں سے افضل ہے، تبھی پر اب یہ لہذا آپ نے توجہ کی۔ اچھا اب یہ آخری جملہ مصائب کی طرف، اب یہ ہوا کیا؟ یہ آیتیں اتری کیوں؟ اب یہاں سے میرا جملہ ہے، خطیبانہ جملہ ہے، میرے ذہن کی یہ پرداخت ہے، ساخت ہے، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب حدیثیں ختم ہو گئیں، انیس ختم ہو گئے، ان کی بات ختم ہو گئی۔ اب میری سمجھ میں جو بات آئی میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی ایک قرآن میں آیا تھا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ علی بن ابی طالب نے اپنی سخاوت کے جوہر دکھا دیے، جس سخاوت کو یا خدا سمجھے یا رسول خدا سمجھے۔ خدا نے کہا کہ ہم نے تو اتاری ہے آیت، نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ علی اگر تم اتنے بڑے سخی ہو تو تمہارے بارے میں ہم بھی سخاوت کا ایسا مظاہرہ کریں گے کہ جس کا کوئی جواب نہ لا سکے۔ تم نے وہ سخاوتیں دکھائیں جس کا کوئی جواب نہیں لا سکا، اب ہم تمہارے بارے میں ایسی آیتیں بھیجیں گے جن کا کوئی جواب نہ لا سکے۔ تو علی کا رشتہ خدا کے ساتھ سخاوت کا ہے، یہاں سے سخاوت وہاں جا رہی ہے، وہاں سے سخاوت زمین پر آ رہی ہے۔ سرکار ہم اور آپ اس سخاوت کے صدقے میں زندہ ہیں۔ یہ سخاوت ہے۔ کس طرح سے سید الشہداء نے انفاق کیا خدا کی راہ میں کہ آج تک ولایت امیر المومنین، محبت اہل بیت کو زندہ رکھا ہوا ہے سید الشہداء کی کربلا نے۔ شب جمعہ ہے، شب زیارتی ہے سید الشہداء ہے، لہٰذا میرے خیال سے مجھے یہ مناسب نہیں لگ رہا کہ میں کربلا والوں اور شہداء کربلا کے علاوہ کسی اور کے مصائب پڑھوں۔ حسین ابن علی نے اولاد ہاشم میں جو سب سے پہلے خدا کی راہ میں صدقہ دیا ہے نا، وہ ہے ہم شکل پیغمبر۔ جب قاسم گئے تو حسین نے خوب گلے لگایا، فاعتنق حتی غشی علیہما، گلے لگایا، گریہ کیا۔ اکبر جب گئے ہیں تو اکبر کو گلے نہیں لگایا۔ مقتل کے مطابق پھوپھیوں سے مل کر آؤ، بہنیں ہیں خیموں میں۔ علی اکبر خیمے میں گئے۔ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے، دیکھنے والوں کی نگاہیں دیکھتی ہیں۔ اکبر نے ایک قدم باہر نکالا، دوبارہ پھر اندر۔ اچھا میں آپ کو ایک جملہ بتاؤں، جو خیمے میں واقعات ہو رہے ہیں نا، سیدانیاں گریہ کر رہی ہیں اکبر کی رخصت کے وقت، اس کو راوی قلم بند نہیں کر سکا۔ کیوں نہیں کر سکا؟ کیونکہ کوئی خیمے میں نہیں تھا، خواتین تھیں، سیدانیاں تھیں اور علی اکبر تھے۔ لیکن یہ راوی نے ضرور لکھا واہ محمدہ واہ علیہ واہ جعفر واہ حمزہ، علی اور جعفر اور حمزہ اور رسول خدا سے مدد کی آوازیں آنے لگیں، واہ علیہ۔ ایک آواز مقتل میں ضبط ہوئی ہے، ارحم غربتنا، اے علی اکبر ہماری تنہائی پر رحم کرو۔ اس جملے کا مطلب سمجھے آپ؟ کربلا کے میدان میں ایک اضطراب ہے، دل پہ گھبراہٹ طاری ہے۔ ہر خاتون جناب زینب کی طرح نہیں ہے، علی اکبر کے چہرے کو دیکھتی ہیں دل کو سکون آ جاتا ہے، ہم شکل پیغمبر۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا گریہ کتنا ہوا؟ مقتل کے الفاظ ہیں کہ مولا حسین خیمے کے پاس آئے، اندر داخل نہیں ہوئے، کہا داعی ہے بہن اب اکبر کو جانے دو۔ یعنی پھوپیاں اکبر کو چھوڑنے پر تیار نہ تھیں۔ حسین نے دروازے سے کھڑے ہو کر کہا ہے خیمے کے اندر نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے آپ جانتے ہیں؟ میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر مولا حسین خیمے میں آ جاتے نا تو سیدانیاں جی بھر کے گریہ نہ کر پاتی امام حسین کے ادب کی وجہ سے۔ مولا حسین نے چاہا گویا کہ میری بہنیں، بھاوجیں، ماں، بہنیں جی بھر کے گریہ کر لیں۔ اگر ہم اندر چلے گئے نا تو شاید سیدانیاں شرما جائیں، جھجک جائیں، گریہ نہ کر سکیں۔
میں کہوں گا مولا جس خیمے کا آپ نے اتنا احترام کیا تھا نا، کاش شام غریبہ میں آپ ہوتے. خیمے سے باہر آئے، حسین ابن علی کا ایک خاص زلجنہ تھا، اس پر سوار ہوئے شہزادہ. علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی میدان کی طرف، حسین نے اپنی ریش مبارک اٹھائی آسمان کی طرف دیکھا. فرفع رأسه نحو السماء واخذ بشيبه الكريمة. عجیب، دیکھا آسمان کی طرف، اپنی داڑھی کو ریش مبارک کو ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف دیکھا. کہا پروردگار اشہد اللہ ہؤلاء القوم، تجھے گواہ کر رہا ہوں، پروردگار گواہ رہی ہو. اب وہ جوان گیا ہے کہ اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا، ہو بہو تیرے رسول کی تصویر تھا. وَكُلَّمَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ زِيَارَةِ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَىٰ وَجْهِهِ. جب بھی ہم تیرے رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے نا تو اپنے اکبر کی طرف دیکھتے تھے. مجھے یہ بتاؤ کیا اکبر اس سلوک کا مستحق تھا جو کربلا کے میدان میں ہوا؟ کسی ذاکر کا جملہ ہے، بزرگ ذاکر کا، حسین نے اکبر کو بھیج کے ثابت کر دیا کہ لشکر یزید رسول کے خلاف ہے، مسلمان نہیں ہے. اور اصغر کی شہادت نے ثابت کیا کہ لشکر یزید حیوانوں سے بدتر ہے. یہ دونوں حجتیں ہیں حسین ابن علی کی. اکبر کو بھیجا میدان کی طرف، یہ جملہ کہا. اکبر گئے جنگ کی، دوبارہ گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے لائے بابا کے پاس. سوال کیوں واپس آئے؟ کہا بابا ثقل الحدید اجہدنی والعطش قد قتلنی. بابا جو زرہ پہنی ہوئی ہے نا، اس کی گرمی نڈھال کر رہی ہے اور پیاس کی شدت مارے ڈال رہی ہے. حل الی شربۃ من الماء سبیل، بابا پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے تاکہ کچھ طاقت آئے اور میں جدال کر سکوں. جانتے ہیں حسین نے کیا کیا؟ ایک دفعہ آگے بڑھے، اپنی زبان مبارک اکبر کے منہ میں رکھی. بیٹا میری زبان چوس. اکبر نے زبان چوسی اور ایک دفعہ حسین نے دعا دی، جاؤ بیٹا تمہارے جد تمہیں جنت کے جام سے سیراب کریں گے. اکبر جب جانے لگے، حسین نے اپنی عقیق کی انگوٹھی اتاری، اکبر کو دی مقتل کے مطابق. اکبر سے کہا بیٹا اپنے منہ میں رکھو. ان واقعات سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے کہ حسین کو کتنی محبت ہے اکبر سے؟ جو دعا اکبر کو دی کسی کو نہ دی، انگوٹھی رکھوائی اکبر کے منہ میں. اب جو گھوڑے پہ بیٹھ کے شہزادہ گیا تو رجس پڑھتے جانے، انا حسین ابن علی، میں حسین علی، انا علی ابن حسین ابن علی، میں حسین کا بیٹا علی ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ سب سے زیادہ حقدار ہے علی ابن ابی طالب کی وراثت کا. اضرب بالسیف احمی عن ابی، تلوار چلاتا رہوں گا، اپنے باپ کا دفاع کروں گا. ایک دفعہ منقذ ابن مرہ، لعنت کرے خدا اس پر، اس نے کہا دھوکے سے گھوم کر گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا. شہزادہ سینکڑوں سواروں کے ساتھ جنگ میں مصروف ہے، شہزادہ تلوار چلا رہا ہے. یہ ملعون پشت سے آیا اور ایک نیزے کا وار پشت سے کیا. اب جو نیزہ پیوست ہوا تو بھل بھل شہزادے کے جسم سے خون نکلنے لگا. آپ جانتے ہیں جب انسان پیاسا ہو اور بدن سے خون نکلے تو نقاہت طاری ہوتی ہے. ایک دفعہ شہزادے کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی، فَعْتَنَقَ فِي عُنُقِ فَرَسِهِ، شہزادے نے اپنی دونوں ہاتھ گھوڑے کی گردن میں حمائل کیے، سر کو اپنے گھوڑے کی گردن پر رکھا. دشمن نے جب یہ دیکھا چاروں طرف سے اکبر کے بدن پر تلواروں کے وار شروع کر دیے. یہ شہزادہ گھوڑے پر سنبھل نہ پایا، گھوڑے سے زمین پر گرا. یا بتا ادرکنی بابا، اکبر کی مدد کو آؤ. ایک دفعہ حسین نے لشکر پر حملہ کیا، لشکر پیچھے دوڑا، حسین اکبر کی لاش پر آئے، دیکھا جوان بیٹا مر چکا ہے، سینے سے خون بہ رہا ہے، بدن پر تلواروں کے زخم ہیں، بوڑھا باپ ہے، نوجوان بیٹا ہے. فجلس علی الارض
حسین زمین پر بیٹھے فوضع خدہ علی خدہ، کبھی دایاں رخسار کبھی بایاں رخسار، ایک دفعہ یہ کہہ کر اٹھے علی الدنیا بعدک العفا، اے بیٹا اب تیرے بعد زندگی میں مٹھاس نہ رہی، جوانو آؤ اکبر کے لاشے کو لے کر جاؤ۔ زینب کو تسلی دی ہوگی، میں کہوں گا مولا زینب کو تسلی دینے جائیے، ابھی آپ کی شہادت کے بعد تازیانے ہوں گے خیموں میں۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين، واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول عمرنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ پالنے والے بانیان مجلس سے حاضرین سے جس مومن مومنہ نے جس طرح سے حصہ لیا، قلیل کثیر خطیر حقیر عظیم صغیر، جو حصہ لیا پروردگار ان 5 دنوں میں جو بھی عبادت ہوئی، ہماری نیتوں کے کھوٹ کو تو جانتا ہے پروردگار، ہم سب سے بہترین طریقے سے قبول فرما۔ حضرت حجت کے لیے تعزیت تسلیت کا باعث قرار دے، 12 امام 4 معصومین خاصتاً جناب سید امیر المومنین امام مجتبیٰ پنجتن جناب خدیجہ کے لیے پرسے کا باعث قرار دے۔ حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ہمارے ذوی الحقوق والدین اعزاء اقربا جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ان کو اس مجلس میں ثواب میں شریک قرار دے۔ جس مومن مومنہ نے اس مجلس میں حصہ لیا ہے ثواب کی شراکت کی غرض سے، اس کو بھی اس مجلس میں ثواب کے مجلس میں شریک قرار دے۔ پروردگار جو ہمارے والدین ذوی الحقوق اعزاء اقربا زندہ ہیں ان کی صحت سلامتی عطا فرما۔ سو سلام نوحہ مرثیہ مجلس پڑھنے والے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ خصوصاً اس سال جناب محشر تقویم نبی صاحب کا انتقال ہوا ہے، سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما، اور جو زندہ ہیں ان کے طول عمر صحت سلامتی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اس ہال کی تعمیر میں جنہوں نے حصہ دیا، جو خدمت کر رہے ہیں اس ہال کے ذریعہ عزاداری کی، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جس انجمن والوں نے اس مجلس کو منعقد کروایا ان سے اس مجلس کو قبول فرما۔ پروردگار کوئی مومن مومنہ یہاں پر موجود ہے تنگ دست نادار قرضدار پریشان حال بے اولاد بے روزگار، اس کی مشکل کو دور فرما۔ جو مومن بیمار ہیں کسی حاجت میں مشکل میں مبتلا ہیں، مجھ سے آپ سے پیغامات کے ذریعے SMS واٹس ایپ کے ذریعے درخواست کی گئی ہے، ان سب کی نیت کرتے ہوئے پروردگار جو حاجتیں اس کو پورا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود بھیجیے۔